الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة النور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمكنن لهم دینہم الذی ارتضى لهم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ وعن الحارث الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، رواہ الامام ترمذی رحمہ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم عبد القادر توکل صاحب اور معزز سامعین حضرات و خواتین، سب سے پہلے میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ عبد القادر توکل صاحب کا شکریہ ادا کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق کہ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرے گا۔ آج کی اس محفل کے لیے انہوں نے اہتمام فرمایا، اس سے جو بھی خیر اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، اللہ کی حکمت سے وجود میں آئے، ظاہر بات ہے کہ اس کے اجر و ثواب کا بڑا حصہ انہیں ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ہمیں بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ میں خود بھی ذاتی طور پر شکریہ ادا کر رہا ہوں اور آپ سے بھی عرض کروں گا کہ اگر یہ محسوس ہو، جس کی مجھے توقع ہے کہ کچھ خیر، کچھ بھلائی، کوئی اچھی باتیں آج سامنے آئی ہیں، اللہ اگر اس سے بھی آگے بڑھ کر کچھ عمل کا جذبہ پیدا فرما دے، عمل کی صحیح راہ جو ہے وہ سامنے کھول دے، تو اس سب پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیجیے گا، اور جس کے ذریعے سے یہ خیر وجود میں آیا ہے اس کے لیے بھی دعائے خیر کیجیے گا۔ جہاں تک آج کا اصل موضوع ہے، خلافت سے مراد کیا ہے اور یہ قائم کیسے ہوگی؟ آواز کم ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے ضمن میں اختصار کے ساتھ بعض باتیں کہ جو میرے اجتماعات میں شرکت کرنے والے حضرات کے سامنے اس سے پہلے بھی آئی ہیں، لیکن پھر بھی ضروری ہے کہ چونکہ آج کی اس محفل میں یقیناً کچھ حضرات نئے ہیں تو وہ باتیں بھی اجمالاً بیان کر دوں۔ سب سے پہلی بات ایک خوشخبری ہے جو ہمارے لیے یقیناً نہایت خوش آئند، دل خوش کن بات ہے، اور وہ یہ کہ قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے اور احادیث نبویہ میں صراحت کے ساتھ پیشین گوئی ہے کہ اس دنیا کے خاتمے سے قبل کل روئے ارضی پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا۔ وہ نظام خلافت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جد و جہد کے نتیجے میں قائم ہوا تھا، اور دشمن بھی مانتے ہیں کہ کم سے کم 30 برس تک کامل شکل میں دنیا میں قائم رہا، وہ نظام دنیا میں دوبارہ آئے گا اور پورے کرۂ ارضی پر قائم ہوگا۔ اس کے ضمن میں ایک تو وہ آیت جو شروع میں تلاوت کی گئی تھی، ترجمہ آپ نے سنا ہوگا، میں نے خود دوبارہ اسی کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اللہ کا تم سے بہت پختہ اور مؤکد وعدہ ہے، اگر تم ایمان اور عمل صالح کی شرط پوری کرو گے۔ دو شرطیں ہیں، بغیر اس ایمان اور عمل صالح کی شرط پوری کیے اللہ کے وعدے بھی پورے نہیں ہوں گے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ دو شرطیں پوری کرو گے تو 3 وعدے ہمارے ہیں نہایت مؤکد۔ لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، ہم انہیں زمین میں خلافت عطا کریں گے جیسے کہ ان سے پہلوں کو خلافت عطا کی تھی۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام، عظیم حکومت۔ دوسرا وعدہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ،
اور ان کے اس دین کو جو اللہ نے پسند فرما لیا ہے، یہ اللہ کو یہ دین جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ دین اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اسے تمکن عطا کرے گا، یہ غالب ہوگا، مغلوب نہیں رہے گا، پامال نہیں رہے گا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کی خوف کی حالت کو امن کی حالت سے بدل دے گا۔ یہ تین وعدے ہیں، یہ خوف کے حوالے سے ہی ذرا اس وقت میں تذکرہ کر دوں ساتھ کے ساتھ، جیسے کہ ابھی توکل صاحب فرما رہے تھے، آج ہمارا حال کیا ہے؟ جو کچھ بوسنیا میں ہو رہا ہے، 50 سے زیادہ ملک، 130 کروڑ سے زیادہ مسلمان، اور چوں کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ جان میجر کا خط شائع ہو چکا ہے، خالص ایک صلیبی کی حیثیت سے اس نے گفتگو کی ہے کہ ہم اسے گوارا نہیں کر سکتے کہ یورپ کی سرزمین پر جو اصلاً کرسچین سویلائزیشن کا جو ہے اصل مرکز ہے، یہاں ہم کوئی مسلمان حکومت قائم رہنے دیں۔ کھل کر ایک شخص کہہ رہا ہے، اس کے باوجود 130 کروڑ مسلمان دنیا کا ٹس سے مس نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ 500 برس قبل یہی کچھ ہوا تھا اسپین میں، اور آپ ذہن میں رکھیے کہ وہ یورپ کا جنوب مغربی سرا تھا، یہ اسی یورپ کا جنوب مشرقی سرا ہے، دونوں اینڈز کا معاملہ ہوا ہے۔ 500 برس قبل وہاں ہوا تھا، یہی ایتھنک کلینسنگ ہوئی تھی، یہی مسلمانوں کا خاتمہ ہوا، نام و نشان مٹا۔ لیکن اس وقت یہ ہے کہ دنیا کے مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں چلا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے اسپین میں، ہسپانیہ میں، اس لیے کہ نہ ٹیلی ویژن تھا، نہ اخبارات تھے، نہ ریڈیو تھا، کچھ بھی نہیں۔ آج وہ سب کچھ ہے، نگاہوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، 130 کروڑ، اس سے زیادہ ذلت اور مسکنت کی بات کیا ہوگی؟ لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ خوف کی یہ کیفیت بدل دوں گا اگر تم ایمان اور عمل صالح کی شرط پوری کرو۔ اور اگر ایسا ہو جائے گا تو پھر کیا کرو گے؟ نظام خلافت کیا ہے یہ میں بعد میں عرض کروں گا قدر تفصیل سے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، بس میری ہی بندگی کریں گے، جیسے نماز اور روزہ میرے لیے رکھیں گے اور پڑھیں گے، ایسے ہی قوانین بھی میرے ہی ہوں گے جنہیں نافذ کریں گے، ساری معاشی، سیاسی اور اقتصادی پالیسیز بھی میری ہوں گی کہ جن پر عمل کیا جائے گا۔ عبادت میں یہ سارے معاملات شامل ہیں۔ لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد آخری بات فرمائی، وہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ومن کفر بعد ذلک، اتنے پختہ وعدوں کے بعد بھی اگر تم نے کمر ہمت نہ کسی، ہمارے وعدوں کی ناقدری کی، کفران نعمت کیا، فاولئک هم الفاسقون، تو یہی لوگ ہیں نافرمان، ناہنجار۔ ظاہر بات ہے کہ ان سے پھر ہمارا کوئی وعدہ نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ خلافت کا عمومی وعدہ اللہ تعالیٰ کا تھا، جو سورہ نور میں وارد ہوا، جو سن 6 ہجری میں نازل ہوئی، اور ہمیں معلوم ہے کہ کتنی جلد اس کے بعد جزیرہ نما عرب پر خلافت کا نظام قائم ہو گیا۔ پھر وہ 23-24 برس کے اندر کہاں سے کہاں پہنچ گیا، شمالی افریقہ کا کتنا بڑا علاقہ، پورا مغربی ایشیا، یہاں تک کہ ترکستان کے علاقے تک بات جا پہنچی۔ ترکی کا بہت بڑا علاقہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں فتح ہو چکا تھا، گویا کہ ایک بہت وسیع و عریض رقبے پر وہ خلافت کا نظام قائم ہوا۔ اس کے بعد ہمارا زوال شروع ہوا، وہ میری اس وقت کی گفتگو کا موضوع نہیں ہے۔ لیکن دوسری بات جو خوشخبری کی ہے، جو میں سنانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں 5 ادوار کا تذکرہ ہے۔ آپ نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک 5 ادوار گنوائے۔ وہ حدیث ہم نے بہت عام کی ہے، چھاپی ہے، ندائے خلافت میں چھاپی ہے، مختلف ذرائع سے اس کو عام کیا ہے، اس لیے کہ اس سے ہمارے سامنے امید کی ایک کرن آتی ہے۔ یہ نہایت مایوس کن حالات میں ظاہر بات ہے کہ انسان کی ہمت جو ہے وہ پست ہو جاتی ہے۔ جب ہمت پست ہو جائے تو جذبہ عمل جو ہے وہ بھی سرد ہو جاتا ہے۔ تو ضرورت ہوتی ہے کہ اس بے یقینی کی کیفیت میں، نا امیدی کی کیفیت میں، اگر کوئی امید افزا بات بھی سامنے لائی جا سکتی ہو تو لائی جائے۔ تو اسی لیے ہم نے اس حدیث کو بہت عام کیا۔ میں اس وقت پورا اس کا متن نہیں سناؤں گا، وقت بہت لگ جائے گا۔ وہ 5 ادوار کیا ہے؟ پہلا دور نبوت، دوسرا دور خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت ہی کے نقش قدم پر خلافت، تیسرا دور ظالم ملوکیت، بادشاہت، چوتھا دور مجبوری کی ملوکیت یعنی غلامی کا دور۔ پہلا دور وہ تھا کہ بادشاہ اور سلاطین مسلمان تو تھے، اس کے بعد وہ دور آیا کہیں 200 برس، کہیں 250 برس، کہیں 150 برس، کہ جس میں کہیں ہم انگریزوں کے غلام ہو گئے، کہیں ہم فرانسیسیوں کے غلام ہو گئے، کہیں ولندیزیوں کی حکومت قائم ہو گئی، کہیں اطالویوں کی حکومت قائم ہو گئی، جس کو آپ کہتے ہیں کولونائزیشن کا دور، ویسٹرن امپیریلزم کا دور۔ یہ مجبوری کی ملوکیت کا دور تھا۔ یہ 4 دور گزر چکے، اگرچہ چوتھا دور ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔
براہ راست حکومت مغربی اقوام کی ختم ہوئی ہے، لیکن بالواسطہ حکومت انہی کی ہے۔ ابھی ریموٹ کنٹرول جو ہے اس کے ذریعے سے یہی اقوام ہمارے اوپر حکومت کر رہی ہیں، ہماری پالیسیز کو وہ کنٹرول کرتی ہے، ہم ان کے در پر بھکاری کی حیثیت سے جاتے ہیں۔ ہمارا نگران وزیر اعظم فوراً پہنچتا ہے امریکہ، اور سب سے پہلے یہ کہ کچھ وہاں سے کچھ امداد کی بھیک لانا جو ہے یہ گویا کہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی تو سب سے بڑی کریڈیبلٹی ہے کہ در حقیقت اس صورتحال میں ان پر تنقید نہیں کر رہا، یہ ہماری کیفیت ہے، یہ تو ہماری اب جو بھی صورتحال ہے اس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ تو گویا کہ جو پیسہ دیتا ہے وہ پالیسی بھی بنواتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی پالیسی نہ بنوائے اور ہمارے اوپر اپنے احکام جاری نہ کرے؟ یہی وجہ ہے کہ بہرحال ریموٹ کنٹرول کا وہ ابھی دور باقی ہے۔ البتہ خوشخبری یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر ایک دور آئے گا، ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا۔ یہ ہمارے لیے دل خوش کن خبر ہے، یہ خوشخبری ہے، نوید جاں فضا ہے۔ وہ دور آ کر رہے گا، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پیشن گوئی غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ پھر ایسی احادیث بھی موجود ہیں کہ جن میں یہ وضاحت ہے کہ جب دوبارہ یہ اب نظام قائم ہوگا خلافت علی منہاج النبوہ کا، تو یہ کل روئے ارضی پر قائم ہوگا۔ مسلم شریف میں جو حدیث کی چوٹی کی دو کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، روایت موجود ہے حضرت ثوبان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو لپیٹ کر یا سکیڑ کر دکھا دیا، میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، اور میں تم کو بتاتا ہوں میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے دکھا دیے گئے۔ اس سے زیادہ صریح پیشن گوئی تو اور کوئی ممکن نہیں۔ ایک اور روایت مسند احمد ابن حنبل کی ہے رحمہ اللہ، اور یہ حضرت مقداد ابن اسود سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ روئے زمین پر کوئی ایک گھر یا خیمہ بھی نہیں بچے گا جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے۔ اللہ کا یہ دین داخل ہوگا یا تو یہ کہ گھر اور خیمے والے کے اعزاز کے ساتھ کہ وہ خود بھی اسلام قبول کرے گا تو اس کے گھر یا خیمے میں اسلام داخل ہوگا تو اسے بھی عزت حاصل ہوگی، یا یہ ہے کہ اسے اسلام کی بالادستی تسلیم کرنی ہوگی چاہے وہ خود اسلام قبول نہ کرے، گویا اس کے خیمے اور گھر میں بھی اسلام تو داخل ہو جائے گا، وہ عزت سے محروم رہ جائے گا۔ اب یہ احادیث جو ہے یہ صریح ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں میں نے بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دی کہ جو حالات اس وقت ہیں یہی ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے۔ زمانہ بدلے گا، حالات تبدیل ہوں گے، اور قرآن مجید کے حوالے سے بھی دو باتیں سمجھ لیجئے۔ 3 مرتبہ قرآن نے کہا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ دین کے لیے بھیجا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت صرف تبلیغ نہیں ہے، غلبہ دین ہے۔ اور 3 ہی مرتبہ قرآن میں ذرا مختلف الفاظ میں یہ بات آئی ہے کہ آپ کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ گویا کہ اب ان دونوں کو جمع کریں گے تو صغرا کبرا جوڑ کر یہ نتیجہ ناگزیر برآمد ہوتا ہے کہ کل عالم انسانیت پر جب تک اللہ کا دین غالب نہیں ہوتا، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ابھی مکمل نہیں ہوا۔ اسی کو اقبال نے کبھی کہا تھا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ ابھی تو کل روئے ارضی کو منور ہونا ہے، جگمگا اٹھنا ہے نور توحید سے۔ جیسے کہ کبھی علامہ اقبال کی ایک مشہور نظم ہے کہ یہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، اور یہ کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ توحید ہی کا نور ہے جس کا اتمام ہوگا کل روئے ارضی پر۔ تو قرآن اور حدیث دونوں کے حوالے سے میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ دکھا رہا ہوں۔ ابھی توکل صاحب بھی آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک طرف یہ امیدیں، دوسری طرف جو صورتحال ہے وہ تو بڑی مایوس کن ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا 130 کروڑ مسلمان، کتنا بڑا رقبہ ہے زمین کا، سارے وسائل، ہر طرح کے منرلز، یہاں تک کہ آج کی سب سے بڑی قیمتی شے سیال سونا جو یہ تیل ہے، سب سے بڑے ذخیرے مسلمانوں کے پاس۔ اس کے باوجود عزت جس شے کا نام ہے وہ مسلمان کے پاس نہیں۔
کسنمی پرسد کے بھیا کیستی، بین الاقوامی مسائل میں کوئی ہم سے پوچھتا ہی نہیں کہ تمہاری رائے کیا ہے۔ اپنی جگہ پر ہم شعر پڑھیں اقبال کا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ امریکہ نہیں پوچھتا، ہمارے معاملات میں نہیں پوچھتا کہ تمہاری رائے کیا ہے۔ وہ G7 ہے، G3 ہے، G15 ہے، وہ دنیا کے معاملات تو وہ طے کرتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز ہے تو امریکہ کے گھڑے کی مچھلی ہے، اور امریکہ کے سر پر یہودی سوار ہے۔ بہرحال وہ حصہ میں اپنی گفتگو کا اس وقت نہیں چھیڑنا چاہتا، نوائے وقت میں میرے مضامین کا وہ سلسلہ جاری رہا ہے، اس سے پہلے میں یہاں بھی مسجد میں تقریر کر چکا ہوں۔ بہرحال اس وقت کے حالات بہت مایوس کن ہیں، بہت مایوس کن ہیں، بلکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابھی مزید مایوس کن حالات پیش آنے والے ہیں، اور کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا۔ ابھی تو یہ جو ہمارے اندھیارے ہیں یہ اور گہرے ہوں گے، اس کی بھی پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ گریٹر اسرائیل کے لیے کیا اسرائیل پیش قدمی نہیں کرے گا؟ کون ہے اس کو روکنے والا؟ اور ان کے ایمان کا، ان کے مذہب کا، اعتقاد کا یہ تقاضا ہے کہ وہ جو ٹیمپل آف سولومن ہے ان کے لیے تو جیسا ہمارے لیے کعبہ ہے، ایسے ہیکل سلیمانی، اس ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا دوبارہ، یہ تو ان کے مقاصد میں سے ہے۔ گریٹر اسرائیل قائم کرنا ان کے ڈکلیئرڈ آبجیکٹوز میں سے ہے، اور عربوں میں کون سی طاقت ہے کہ جو ان کا راستہ روک سکتی ہے؟ صرف لے دے کے ایک عراق تھا کہ جس کے کچھ ایٹمی دانت نکلنے کا اندیشہ تھا، ابھی نکلے نہیں تھے۔ ایک دفعہ ان کا ریئیکٹر جو ہے آ کر کس طور سے تباہ کر گئے تھے اسرائیلی، اور سعودی عرب کی ٹیریٹری پر سے ہو کر گئے تھے، حالانکہ اواکس موجود تھے، لیکن ظاہر بات ہے اواکس بھی امریکہ کے تھے، ان کے اوپر کام کرنے والے بھی امریکہ کے تھے۔ آ کے انہوں نے ان کے ریئیکٹر تباہ کیے اور چلے گئے۔ پھر اب جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے، اس میں جو حماقت ہے صدام حسین کی وہ اپنی جگہ، لیکن یہ کہ جال پھیلایا تھا گلاس پائی نے اور اس میں وہ بے وقوف پھنس گیا۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ یہ تو جو ان کا شوارٹز کرافٹ، جو ان کا آرمی چیف تھا، اس پوری فوج، پورے اس پروجیکٹ کا جو انچارج تھا، اس نے بعد میں کہہ دیا کہ ہم نے یہ جنگ اسرائیل کی حفاظت کے لیے لڑی۔ یہ چونکہ فوجی تھا اس لیے نکل جاتی ہے، جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے وہ رندے بادہ خار اچھا، لہذا وہ فوجی جو ہے وہ اس حقیقت کو بک گیا۔ ورنہ یہ ہے کہ کوئی ڈپلومیٹ اور کوئی بھی جو ہے سیاستدان ایسی بات کبھی نہیں کہے گا، لیکن حقیقت وہی ہے جو اس کی زبان پر آ گئی۔ تو حالات تو خراب سے خراب تر ہوں گے، اور میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، میں اس کا مرثیہ جتنا طویل کرنا چاہوں صبح ہو جائے گی، لیکن میں چاہتا ہوں اس نقطے کو یہیں چھوڑ کر اب ہم اس پر غور کریں کہ ایسا کیوں ہے آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب نے۔ اور عام مسلمان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ہم چاہے کیسے بھی ہیں، برے ہیں، ہمارے اعمال صحیح نہیں ہیں، ہم کلمہ گو تو ہیں، اللہ کو مانتے تو ہیں، محمد کے کلمہ گو تو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نام لیوا تو ہے، ان کی محبت جو ہے وہ ہمارے سینے میں ہے موجود، قرآن کی تعظیم کرتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، کروڑوں مسلمان ہیں جو نمازیں پڑھتے ہوں گے، 130 کروڑ میں سے آخر 30 کروڑ تو ہوں گے نماز پڑھنے والے، لیکن وہ جو ہیں وہ تو سب کے سب کافر، منکر، نہ اللہ کو مانے، نہ آخرت کو مانے، نہ رسالت کو مانے، نہ قرآن کو مانے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر؟ اس موضوع پر الحمدللہ کہ میرے مضامین نوائے وقت میں چھپ چکے ہیں، اور اب چونکہ وہ تکمیل کو پہنچ گیا، سلسلہ کتابی شکل میں بھی آ جائے گا۔ اللہ کا ایک قانون عذاب ہے، ایک قانون کے تحت ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے، اللہ کا ضابطہ ہے۔ قرآن اس کے لیے لفظ سنت استعمال کرتا ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کی سنت، اللہ کے قواعد و ضوابط میں کوئی تغیر نہیں ہوتا۔ اور وہ سنت کیا ہے؟ کافروں پر عذاب اس دنیا میں صرف اس صورت میں آتا تھا کہ کوئی رسول آئے اور ان میں اتمام حجت کر دے، پھر اگر وہ بحیثیت مجموعی وہ قوم رسول کا انکار کرے تو اس قوم کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ جیسے کہ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت لوط اور آل فرعون، ان کا تذکرہ قرآن مجید میں سمجھتا ہوں کم سے کم 10 مرتبہ آیا ہے۔ یہ میں بہرحال حساب کر کے تو نہیں کہہ رہا، میرا اندازہ ہے کہ 10 مرتبہ یقیناً ان 6 اقوام کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے حوالے سے یہ قانون سمجھ لیجئے، جس قوم کی طرف رسول بھیجا گیا اس قوم نے بحیثیت مجموعی رسول کی دعوت کو رد کر دیا، قوم ہلاک کر دی گئی۔ صرف رسول بچا لیے گئے اور ان کے ساتھی اہل ایمان بچا لیے گئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اب تو کوئی رسول آئیں گے نہیں، لہذا اس نوع کا عذاب کسی کافر قوم پر نہیں آئے گا قیامت تک، اس لیے کہ کافروں پر عذاب کے لیے یہی قاعدہ ہے۔ اب جو عذاب آئے گا ان پر جو عذاب ہے وہ آخرت کا عذاب ہے، اصل عذاب تو آخرت کا ہی ہے نا۔
اصل زندگی آخرت کی ابدی زندگی ہے. یہاں تو کیا ہے، قوم نوح ڈوب گئی، ختم ہو گئی، 2-4 ڈبکیاں دی ہوں گی ہر آدمی نے، جان نکل گئی. عذاب کیا آیا؟ اصل عذاب تو وہاں ہے جو آخرت کا ہوگا. دنیا میں عذاب آتا ہے مسلمانوں پر. مسلمان ہو کر تم اگر اسلام پر عمل نہیں کرتے، دعویٰ تمہارا اسلام کا ہو اور عمل تمہارا کافرانہ ہو، نام لو تم محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع کرو تم محمد کے دشمنوں کا، دعویٰ کرو اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری کا اور تمہاری دوستیاں ہوں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے، تم کہو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ہم مانتے ہیں اور سودی کاروبار کر کے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کیے رکھو. اصل عذاب دنیا میں مسلمانوں پر آتا ہے، جیسے کہ پہلے یہودیوں پر آیا، اس لیے کہ ہم سے پہلے کی مسلمان امت وہی تھی. جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی وہی امت تھی. موسیٰ کے ماننے والے، تورات کے ماننے والے یہودی، یہ امت مسلمہ تھی. لیکن ان پر کیسے کیسے عذاب آئے. نبوکدنضر کے ہاتھوں برباد کرایا گیا، کبھی پھر یونانیوں کے ہاتھوں تباہی آئی، کبھی رومیوں کے ہاتھوں تباہی آئی. اس صدی میں بھی آپ نے دیکھا، اگر آپ بھولے نہ ہو کہ یہ صدی کے وسط میں ہٹلر کے ہاتھوں 60 لاکھ یہودی قتل ہوا ہے. یہ کون ہے؟ اللہ کو بھی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، تورات کو بھی مانتے ہیں، وہ تو مدعی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے. لیکن یہ کہ ان پر جو عذاب آئے وہ آپ کے سامنے ہے. اسی طرح کا عذاب ہم پر آ رہا ہے کہ تم نام لیتے ہو ہمارا اور عمل تمہارے خلاف ہے. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے غضب کو اور اللہ کے غیظ کو اور غصے کو بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم کہو جو کرتے نہیں. یہ ہے اصل سبب. اصل مجرم ہم ہیں، ہم دوہرے مجرم ہیں. ان کا جرم ایک ہے، انہوں نے انکار کر دیا، چھٹی ہوئی. ہم ہیں کہ جو ہر روز کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر اس دن میں 50 مرتبہ اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں. پوری زندگی ہماری گزر رہی ہے. 5 وقتہ نمازی زیادہ بڑا مجرم ہے اس وقت، اس لیے کہ وہ 23-24 مرتبہ 25 مرتبہ 27 مرتبہ دہراتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر باہر نکل کر جو کام کرتا ہے وہ اس کے خلاف ہے. یہ ہے اصل میں سبب. اور یہ جان لیجئے جو عذاب ہم پر آ رہا ہے اللہ کا، وہ اس وجہ سے آ رہا ہے. ہمارا کام تو یہ تھا کہ ہم دین کے علم بردار ہیں، دین کا ایک نظام دنیا کے سامنے پیش کریں. ابھی بڑا اچھا لفظ استعمال کیا ہے توکل صاحب نے، ماڈل دو نا. ایک انفرادی ماڈل ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں ماڈل تھے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لیکن حضور نے صرف ذاتی اور انفرادی ماڈل نہیں دیا، ایک اجتماعی ماڈل فراہم کر دیا، نظام قائم کر کے دکھا دیا. یہ ہے اللہ کا دین، یہ ہے اس کا سیاسی ڈھانچہ، یہ ہے اس کا معاشی ڈھانچہ، یہ ہے اس کی معاشرت، یہ ہے اس کی فیملی لاز، یہ ہے اس کے اندر تمام قوانین فوجداری اور دیوانی، یہ ہے یہاں پر قانون شہادت، یہ ہے سارا نظام. دیکھ لو، ٹھوک بجا کر دیکھ لو، یہ نظام ہے. جب تک وہ ماڈل مسلمان قائم نہیں کریں گے یہی عذاب کے کوڑے برستے رہیں گے. سخت سے سخت تر عذاب آئے گا. ہمارا حال کیا ہے؟ جیسے ہمارے عام لوگوں کا حال ہے، پھوڑے پھنسیاں نکل رہی ہیں، یہاں پھوڑا نکلا، یہاں کوئی پھایا رکھ دیا، یہاں کوئی ٹریٹمنٹ کر لیا، وہی پھوڑا یہاں نکل آیا، اب یہاں کر رہے ہیں. اصل علاج کیا ہوتا ہے کہ اس کی اصل تشخیص کرو. فساد خون جو ہے جب تک یہ رفع نہیں ہوگا تو پھوڑے تو نکلتے رہیں گے. ایک جگہ کی پھنسی ٹھیک ہوگی دوسری جگہ نکل آئے گی، ایک جگہ کا پھوڑا جو ہے ٹھیک کرو گے دوسری جگہ نکل آئے گا. فساد خون، اس لیے کہ ساری خرابی خون میں. اسی طریقے سے جان لیجئے بوسنیا میں ہو رہا ہے، چندے کر لو پیسے بھیج دو، فلاں جگہ کچھ ہو گیا چندے کر لو پیسے بھیج دو. بہرحال یہ بھی کرنے کے کام ہے، کوئی برے کام نہیں ہے، لیکن یہ علاج نہیں ہے. یہ تو پھوڑے پھنسیوں والا معاملہ ہے. چندے کتنے کچھ وہاں پہنچتے ہیں یہ بھی اللہ ہی کو پتا ہے، کتنے لوگ درمیان میں کھا جاتے ہیں. یہاں تو خیر پھر بھی پاکستان میں غنیمت ہے کہ ان کی اپنی ایمبیسی ہے اور ان کا اپنا نظام ہے، ورنہ یہ کہ جو کچھ اس ملک میں ہوتا ہے وہ اکثر لوگوں کے علم میں ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. اس وقت کہنا یہ کہ یہ علاج نہیں ہے. علاج تو یہ کہ جو اصل جرم ہے اس کو ختم کرو. اور وہ جرم یہ ہے کہ تم نے پورے کرے ارضی پر کہیں بھی اللہ کا دین قائم کر کے نہیں دکھایا. تم نے کہیں بھی وہ ماڈل پیش نہیں کیا کہ دنیا دیکھ سکے کہ یہ ہے. جیسے کہ ابھی توکل صاحب کہہ رہے تھے، نو انسانی تو تلاش میں ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے. کبھی وہ صرف مونارکی اور وہ جو بادشاہت کا نظام ہوتا تھا اور اس کے نیچے جاگیردارانہ نظام ہوتا تھا پوری ویسٹ میں بھی ایسٹ میں بھی. اس کے بعد فرانس کا انقلاب آیا، انہوں نے ایک جو بھی جمہوریت کہلاتی ہے نام نہاد اس کا تجربہ کیا. لیکن چونکہ وہ معاشی طور پر نظام غلط تھا، وہ سرمایہ داروں کی آمریت بن گئی، ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ. اس کے رد عمل میں کمیونزم آیا، وہ کمیونزم جو ہے پارٹی ڈکٹیٹرشپ بن گئی. اب وہ بھی ختم ہو گیا. تو نوع انسانی تو تلاش میں ہے، لیکن یہ ہے کہ جن کے پاس وہ نظام ہے
وہ تو در حقیقت یوں سمجھیے کہ خزانے کا سانپ بن گئے. خزانے کا صندوق ہے، اس میں خزانہ ہے، اوپر سانپ بیٹھا ہوا ہے. نہ تو وہ اس سے خود فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کے لیے وہ سونا چاندی بیکار، لیکن کسی کو قریب بھی نہیں آنے دے گا. یہی حال آج امت مسلمہ کا ہے. وہ خزانہ ہمارے پاس ہے، کتاب و سنت ہے، نظام خلافت ہے، لیکن نہ ہم اس سے خود استفادہ کر رہے ہیں اور نہ ہی دنیا کو استفادہ کرنے دے رہے ہیں. سب سے بڑی رکاوٹ ہم بن گئے. اور اس میں عرض کروں گا کہ اگرچہ یہ جرم دنیا کے پورے 130 کروڑ مسلمان کر رہا ہے، لیکن اس میں سب سے بڑھ کر مجرم اس جرم کے اعتبار سے مسلمانان پاکستان ہے. کیوں؟ دنیا کا کوئی اور مسلمان ملک اس مقصد سے قائم نہیں ہوا. علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا 1930 میں، ان کا خطبہ الہ آباد پڑھیے. پاکستان اگر قائم ہو گیا، اگر ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان مملکت قائم ہو گئی، ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کی تعلیمات پر جو پردے پڑ گئے تھے دور ملوکیت میں، ان پردوں کو ہٹا کر اسلام کی صحیح تعلیمات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں. اور یہی بات قائد اعظم کہتے رہے. یہ تو قائد کا شہر ہے، وہ یہاں دفن بھی ہے. شاید اسی میدان میں ان کی نماز جنازہ بھی ہوئی تھی. پاس ہی غالباً وہ پولو گراؤنڈ ہے. لیکن انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہمیں پاکستان کیوں چاہیے؟ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر سکے. اور ہم نے جو کچھ نمونہ پیش کیا ہے آج تک، 47 برس ہو گئے قمری حساب سے. قمری حساب سے جو رمضان گزر چکا، اس کے 27ویں شب کو 47 برس ہم پورے کر چکے اپنی قومی زندگی کے، اور اس کے بعد 4 مہینے اور گزر گئے. تو یوں سمجھیے کہ صورتحال بہت ہی ہمارے لیے خوفناک ہے. اللہ نے پہلے 25 برس کی مہلت دی تھی، ہم نے پہلے 25 برس میں کچھ نہیں کیا. عذاب الہی کا کوڑا ہماری پیٹھ پر برسا، ملک 2 لخت ہوا، اور 93,000 ہمارے آدمی اس ہندو کے قیدی بنے جس پر کہیں 1000 برس، کہیں 800 برس، کہیں 650 برس حکومت کی تھی مسلمان میں. 93,000 قیدی، ملک 2 لخت، عظیم ترین شکست. اور یہ پاکستان بھی بچا تھا جس کو کہتے ہوئے گئی ہے دنیا سے اندرا گاندھی. وہ جو پرو پاکستان ٹلٹ تھا نکسن ایڈمنسٹریشن کا، وہ پرو پاکستان ٹلٹ کا مرثیہ کہتے ہوئے گئی ہے. اگر نکسن کا براہ راست ہاٹ لائن پر کوسی جن کو یہ یوں نہ سمجھیے کہ الٹیمیٹم نہ ہوتا کہ ویسٹ پاکستان سے ہینڈز آف ویسٹ پاکستان، اور پھر اس کا حکم نہ ہوتا اندرا گاندھی کو، تو یہ یونیلیٹرل سیز فائر نہ ہوتا، تو یہ بھی گیا تھا. آپ کی کماڑی پر آ کر تو آپ کے جہاز مار گئے تھے. ایئر فورس ہماری بالکل مفلوج ہو چکی تھی. ہمارے گراؤنڈ ڈیفنسز 2 جگہ سے ٹوٹ چکے تھے، پنجاب میں شکر گڑھ کے علاقے میں اور یہاں راجستھان کے علاقے میں. تھا کیا ہمارے پاس؟ مورال ہمارا پاتال میں آ گیا تھا، بھارت کا مورال آسمان پر تھا، جبکہ اس نے پاکستان کو 2 لخت کرا دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اگلے 25 برس جو ہے پورے ہونے والے ہیں. 2 برس 8 مہینے کی مہلت ہے. اگلا 25 برس کے بعد کون سا عذاب ہم پر آئے گا میں نہیں کہہ سکتا. ابھی پرسوں جو میرا مضمون چھپے گا پڑھ لیجئے گا اس کو، اگرچہ پچھلے جمعے میں بھی آ چکا ہے. اس کی دوسری قسط یہ ہے کہ میں نے اس میں نقشہ کھینچ دیا ہے کہ اس کا عین امکان موجود ہے کہ پاکستان کا نام و نشان مٹ جائے اس روئے ارضی سے. اس صدی میں آپ کو معلوم ہے سوویت یونین کا نام و نشان نقشے سے ختم ہو چکا. یہ تو چونکہ ابھی ریسنٹ بات ہے، سب کو یاد ہے. اس صدی میں پہلے گریٹ اوٹومان امپائر، عظیم سلطنت عثمانیہ، وہ سوویت یونین سے بھی بڑی تھی. سوویت یونین کا تو رقبہ بڑا ہے، اس کی نہ اتنی آبادی ہے نہ اس کا علاقہ جو ہے زرخیز اتنا ہے. وہ تو ٹینڈرا کے میدان جو ہے ان کی وجہ سے آپ کو رقبہ نظر آتا ہے. گریٹ اوٹومان امپائر، یہ پورا ابھی جو یوگوسلاویہ کہہ رہے تھے، یوگوسلاویہ کیا، پورا ایسٹ یورپ جو ہے یہ ان کے زیر نگین تھا. اور پورا شمالی افریقہ، پورا ویسٹ ایشیا، 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی ایک عظیم مملکت، اور نام و نشان ختم ہو گیا. ترکی نام کا چھوٹا سا ملک رہ گیا. اسی طریقے سے یہ بالکل ہو جانے والی بات ہے. نہ سمجھیے گا جو ہسپانیہ میں ہوا تھا اور جو اب بوسنیا میں ہو رہا ہے وہ یہاں نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ بھارت کے ہندو کا یہ ڈکلیئرڈ آبجیکٹو ہے کہ اس زمین کو پاک کرنا ہے. یہ نجس ہے، یہ ملچ ہے مسلمان، اور ان کو یہاں سے ختم کر کے دم لینا ہے. دیو رس کا ابھی ایک سرکولر شائع ہو چکا ہے. تمام ہندو سماجی سیاسی تنظیموں کو اس نے یہ لیٹر بھیجا ہے، سرکولر بھیجا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کمر کس لیں کہ بھارت کی پاک سرزمین کو مسلمانوں کی نجاست سے ہمیں پاک کرنا ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کچھ تھوڑا سا رد عمل پاکستان اور بنگلہ دیش میں تو ہوگا، باقی پوری مسلم ورلڈ میں کوئی رد عمل نہیں ہوگا. میں گارنٹی، آئی اسٹینڈ گارنٹی، کہیں سے کوئی رد عمل نہیں ہوگا. اس لیے کہ ایودھیا کی مسجد پہ انہوں نے دیکھ لیا، ہم نے بھی جو رد عمل کیا ہے وہ کوئی صحیح رد عمل تو نہیں تھا. ہم نے مندر گرا دیا، کیا حاصل ہوا؟ بدنامی دنیا میں مول لے لی. دینی اعتبار سے بھی غلط اور دنیاوی اعتبار سے بھی غلط. فائدہ کچھ نہیں، نقصان ہی نقصان.
لیکن یہ کہ بنگلہ دیش میں ہو گیا، پاکستان میں ہو گیا، باقی پوری دنیا میں کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ دوبارہ مسجد بن جانی چاہیے، ورنہ ہم اپنے تجارتی تعلقات ختم کر لیں گے۔ سفارتی تو بہت دور کی بات ہے، کوئی الٹیمیٹم وار تو بہت دور کی بات ہے، تجارتی تعلقات ختم کرنے کی بھی کسی ایک مسلمان ملک نے دھمکی نہیں دی۔ تو انہوں نے نبض دیکھ لی ہے کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، اور اگر بھارت میں یہ کچھ ہو گیا تو آپ یہ جان لیجئے بھارت کے جو عزائم ہیں، میں نے یہ چیزیں لکھی ہیں، پچھلی جمعے کو چھپ چکی ہیں، بھارت کے عزائم صرف بھارت تک نہیں ہیں، پراچین بھارت جس کے احیاء کا وہ خواب دیکھ رہے ہیں، اس میں افغانستان سے لے کر انڈونیشیا تک یہ تو ان کا ٹیریٹوریل کلیم ہے۔ جیسے گریٹر اسرائیل کا کلیم آپ کو معلوم ہے، پورا عراق، پورا شام، ترکی کا خاصا بڑا چنک، سعودی عرب کا شمالی حصہ مدینے سمیت، اور مصر کا بہت بڑا حصہ، اس کا سارا فرٹائل ایریا، ڈیلٹا کا جو ایریا ہے دریائے نیل کا پورا جشن کا علاقہ، جہاں پہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہودی جا کر آباد ہوئے تھے، یہ پورا ان کا گریٹر اسرائیل ہے۔ اور جو گریٹر انڈیا ہے، مہابھارت افغانستان سمیت، افغانستان سے شروع ہو کر اور انڈونیشیا، یہ تو انڈیا اس کے نام کا جز ہے، اس اعتبار سے یہ تو ٹیریٹوریل ایسپیریشنز ہیں۔ جہاں تک ان کا تجارتی اور معاشی دباؤ ہے، وہ ایران اور عرب کو بھی اپنا حصہ سمجھتے ہیں، زون آف انفلوئنس سمجھتے ہیں، اور یہ زون آف انفلوئنس اب تقسیم ہوگا اسرائیل میں اور بھارت کے درمیان۔ ان کا گٹھ جوڑ جس تیزی سے بڑھ رہا ہے وہ آپ کے علم میں ہے، اور جس طریقے سے اسرائیل کا ابھی بیان آ گیا وزیر اعظم کا اسحاق رابین کا کہ یہ جو ہے کشمیر کا جہاد بھی ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے، وقت پر اب اپنی ہمت جو ہے اس کو پورے طریقے سے کمر ہمت کس لو، اور مسلم فنڈامنٹلزم کو ختم کرنے کے لیے ہم سب کو جو ہے وی شوڈ جوائن ہینڈز ٹو فنش اپ ود دس مسلم فنڈامنٹلزم۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ حالات ہیں، تو میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں ان حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ بات صحیح کہی ہے، اور یہی میرا موقف بھی رہا ہے۔ الیکشن یہاں ہوتے رہنے چاہیے، اس سے بھڑاس نکل جاتی ہے، الیکشن سے اسلام یہاں نہیں آ سکتا۔ یہ میرے اور توکل صاحب کے درمیان اختلاف ہے، اور یہ بڑی بات ہے، انہیں معلوم ہے میری رائے کیا ہے، انہوں نے مجھے پھر بھی دعوت دی ہے، میری میزبانی کر رہے ہیں، یہ ان کا حوصلہ ہے۔ ورنہ یہ کہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ الیکشن یہاں ہونے چاہیے، لیکن الیکشن سے اسلام نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اگر تو اسلام سے مراد ہے نظام، تو نظام کبھی الیکشن سے بدلتا ہی نہیں۔ الیکشن سے تو کوئی نظام جو قائم ہے اسے چلایا جا سکتا ہے۔ تو میں ہمیشہ سے قائل رہا ہوں، اور ابھی میں اس جمعے میں انشاءاللہ پرسوں تقریر تفصیل سے کروں گا، جو میری پچھلی تقریر تھی وہ شاید میثاق میں چھپ چکی ہے، آپ کے علم میں آئی ہو، ورنہ تازہ میثاق دیکھ لیجئے گا، پچھلا میثاق جو تھا۔ میں ہمیشہ سے اس کا قائل رہا کہ الیکشن ہوتے رہنے چاہیے، لیکن جو اصل ہے اس ملک کے لیے استحکام وہ اسلام سے ہوگا، اور اسلام سے مراد اسلام کا نظام خلافت، وہ مکمل پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم جو دور خلافت راشدہ میں قائم رہا تھا، وہ اسلام اگر آئے گا تو پاکستان نہ صرف خود مستحکم ہوگا بلکہ دنیا میں عالمی نظام خلافت کا نقطہ آغاز بن جائے گا، یہیں سے اسلام کا احیاء ہوگا۔ لیکن اگر یہاں یہ نہیں ہوا تو الیکشن سے یہ ملک زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے۔ میں الیکشن کو کہا کرتا ہوں کہ جیسے کسی کو 106 بخار ہو جائے تو ظاہر بات ہے اب ڈائگنوسس پر وقت ضائع نہیں کیا جاتا، بھائی کوئی دوا دو، اس کو کوئی پٹیاں لگاؤ، کوئی برف کا پانی دو، کچھ اور کرو، اس کا بخار کم کرو۔ ڈائگنوسس ہوتا رہے گا کون سی انفیکشن ہے، کون سے جراثیم ہے، اور وہ جراثیم کون سے اینٹی بائیوٹک کو سینسیٹیو ہے، اور اس کو صحیح طور پر جو ہے وہ اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے وہ دوا، یہ سب ہوتا رہے گا، پہلے یہ بخار اتارو۔ تو یہ زیادہ سے زیادہ بخار اتارنے، بحران ختم کرنے والی بات ہے، اس سے یقیناً ہماری سیاست کی گاڑی کچھ بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن یہ کہ اس سے آگے اسلام اس سے نہیں آ سکتا، یہ خیال است و محال است و جنون، اس کے لیے کچھ اور طریقہ ہے۔ جو میری گفتگو کا جو اصل موضوع ہے وہ تو اب شروع ہو رہا ہے کہ وہ نظام خلافت ہے کیا، آئے گا کیسے، یہی دو باتیں ہیں کہ جس پر کنفیوژن ہے۔ انہوں نے صحیح کہا ہے، اب تک مسلمان کو یہ بتایا نہیں گیا نظام خلافت دیتا کیا ہے۔ انہوں نے تو پھر بھی وہ باتیں گنوائی ہیں جو مسلمان جو ہے بہرحال سمجھے گا اچھی بات یہ ہے، نماز پڑھوائیں گے، روزے رکھوائیں گے، حج کروائیں گے، عمرے کروائیں گے، اچھا ہے عمرے کروائیں، پیسے اگر حکومت دے سکے، غریب آدمی تو عمرہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ اس سے تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ اصل میں تو تصور یہ دے رکھا ہے کہ جیسے ہی اسلام آیا ہاتھ کٹیں گے اور کوڑے لگیں گے، ٹکٹکیاں بندی ہوں گی، ان پر کھینچے جاؤ گے، یہ ہے اصل میں جو تصور دے رکھا ہے اسلامی نظام کا۔ تو ہمیں سمجھانا یہ ہے لوگوں کو، پبلک کو، جیسے وہ کہہ رہے تھے، بتایا جائے کہ وہ نظام ہے کیا، اس سے بڑا ویلفیئر کا نظام کوئی ہے ہی نہیں اس دنیا کے اندر۔ لیکن یہ کہ میں بلکہ اب یاد آ گیا تو عرض کر دوں، راجیو گاندھی کی یہ شہادت تاریخ پر امٹ رہے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسلم پرسنل لا پر ہندوستان میں کتنا کچھ شور مچا، اور ہندوؤں کی کوشش یہی تھی کہ پرسنل لا جو ہے سول کوڈ ایک ہو جائے ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا، تاکہ گھر کی چار دیواری کے اندر بھی اسلام ختم ہو جائے۔
جب سول کوڈ کامن ہو جائے گا، آئلی قوانین ایک ہوں گے، تو یہ گھر کی چار دیواری بھی جو ہے اس کو اسلام کا کے لیے حفاظت کا ذریعہ نہیں بن سکے گی۔ مسلمانوں نے عظیم اس کے اوپر تحریک چلائی، نتیجہ یہ ہوا سینکڑوں مسلمانوں نے جانیں دے دی۔ اس کے نتیجے میں راجیو گاندھی کو ایک قانون منظور کرانا پڑا کہ ہندوستان کی کوئی عدالت مسلمانوں کے پرسنل لاء میں دخل نہیں دے سکتی، اور جس وقت یہ قانون اس نے پاس کرایا ہے، لوک سبھا کی اس کی تقریر ہے، یہاں بھی آپ کو مل جائے گی، مولانا سید ابو الحسن الندوی مدہ ذلہ کی کتاب ہے، یادوں کی چراغ غالباً اس کا نام ہے۔ وہ کتاب جو ہے وہ کئی جلدیں ہیں، اس کی جو لیٹسٹ جلد چھپی ہے اس کے اندر وہ تقریر کی پورا اس کا حوالہ موجود ہے، اور یہیں پر ایک ادارہ نشریات اسلام موجود ہے کراچی میں جو ان کی کتابیں شائع کرتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جن کو دلچسپی ہو وہ لے اور پڑھیں۔ اور کہا راجیو گاندھی نے کہ میں نے تو مطالعہ نہیں کیا تھا اس سے پہلے اسلام کا، اب میں نے مطالعہ کیا ہے مسلم پرسنل لاء کا، میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ جو حقوق عورتوں کو اسلام نے دیے ہیں دنیا میں کسی اور مذہب نے دیے نہ کسی اور تہذیب نے دیے۔ یہ قول ہے اس کا کہ جو اس نے کہا ہے کہ اور وہ یہ تاریخ کا حصہ بن گیا ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ نظام ویلفیئر نظام، وہ ویلفیئر آخرت کی تو ہے ہی، دنیا کے بھی ویلفیئر وہ گارنٹی کرتا ہے، وہ اسلام کا نظام خلافت۔ تو پہلی بات تو یہ کہ وہ نظام خلافت ہے کیا، اور دوسرا اور اہم تر حصہ یہ ہے وہ آئے گا کیسے۔ اس کے ضمن میں اب میں سب سے پہلے تو ایک اصولی بات کہہ دینا چاہتا ہوں، وہ اصولی بات اگر سامنے ہوگی تو بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ اصولی بات یہ ہے کہ نظام خلافت وہی ہوگا جو اس وقت 30 برس قائم رہا۔ البتہ جو بھی زمانے کا فرق واقع ہوا ہے، 1400 برس بیت چکے ہیں، لہذا اس عرصے میں جہاں جہاں بھی اس کے اندر ضرورت ہوگی کسی اضافے کی، کسی اجتہاد کی، وہ اجتہاد کیا جائے گا، لیکن وہاں جہاں پر ضرورت ہو بالفعل ثابت کیا جا سکے کہ اس اعتبار سے حالات بدل گئے تو اجتہاد کی ضرورت ہے۔ لیکن جہاں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ڈٹو کاپی وہی ہوگی، کاربن کاپی وہی ہوگی، 100% وہی ہوگا کہ جو نظام خلافت آج سے 1400 برس پہلے قائم تھا۔ نمبر 2، قائم کیسے ہوگا؟ جیسے آج سے 1400 برس قبل قائم ہوا تھا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ جو جد و جہد تھی، ایک انقلابی جد و جہد جس میں جانیں بھی دی گئی ہیں، سینکڑوں صحابہ شہید ہوئے ہیں، 70 تو صرف غزوہ احد میں شہید ہو گئے، 14 غزوہ بدر میں شہید ہوئے، 70 کو ایک کنویں پر بیر معونہ کے اوپر جا کر ذبح کر دیا گیا، سینکڑوں صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ اس جد و جہد کو سمجھنا ہوگا، وہ جد و جہد کیا تھی، اس کے سٹیپس کون سے تھے، پہلے کیا تھا، پھر کیا تھا، پھر کیا تھا۔ کیا وجہ ہے کہ 12 برس تک تو حکم یہ تھا کہ چاہے تمہاری بوٹیاں اڑا دیں، ٹکڑے کر دیں، تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، اور اس کے بعد حکم ہو گیا اب جنگ کرو، مقابلہ کرو، میدان میں آؤ، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اپنے دشمنوں کو قتل کرو جہاں بھی پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ یہ تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ 12 برس تو حکم یہ ہے چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے، دہتے ہوئے انگاروں پر تمہیں زندہ کباب بنا دیا جائے، تب بھی تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے۔ لیکن اس کے بعد حکم آ گیا تو سمجھنا ہوگا، بٹوین دی لائنز غور کرنا ہوگا، فلسفہ سیرت سمجھنا ہوگا، اور پھر وہاں بھی ہمیں سوچنا ہوگا جہاں جہاں کوئی تبدیلی ہو گئی ہے حالات کی وہاں اجتہاد بھی ہوگا، جہاں تبدیلی نہیں ہے وہاں وہی کاربن کاپی ہوگی، وہی بالکل وہی نقشہ اگر ہوگا تبھی وہ نظام آئے گا۔ تو اصولی بات یہ ہے کہ جو نظام خلافت جو اور جیسے جو تھا اس وقت اور جیسے آیا تھا اس وقت ویسے ہی ہوگا، ویسے ہی آئے گا، البتہ جہاں ضرورت ہو ہم اس کے اندر اجتہاد کریں گے۔ اب آئیے سب سے پہلے اصل میں نظام خلافت ہے کیا؟ میں اس کی کچھ اصولی تھوڑی سی بات بتانا چاہتا ہوں، پھر مجھے یہ خیال ہے کہ بہت سے حضرات آج ایسے ہو سکتے ہیں جو خاص طور پر توکل صاحب کے احباب میں سے ہوں، ان کی خصوصی دعوت پر یہاں تشریف لائے ہوں، یقیناً ہوں گے، شاید پہلے انہوں نے اس سے کبھی موقع نہ ہوا ہو کہ میری بات سنی ہو۔ خلافت کہتے کسے؟ خلافت نام ہے حکومت الہیہ کا، اللہ کی حکومت، انسان کی خلافت۔ انسانی حاکمیت کفر ہے، آج بھی نعرہ لگ رہا ہے، آج بھی میں نے پڑھا ہے کسی صاحب کا سیاسی کارکن کا بیان، عوامی حاکمیت کے قیام تک ہماری جد و جہد جاری رہے گی۔ یہ نعرہ کفر ہے، کلمہ کفر ہے۔ حاکمیت صرف اللہ کے لیے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری۔ اچھا حاکم اللہ ہے تو انسان کے پاس کیا ہے؟ خلافت۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ جانشین، نائب، اور سادہ ترین بات سمجھ لیجئے، یہ چونکہ بہرحال قریب ترین مثال ہے، ہم انگریز کے غلام تھے،
بادشاہ کون تھا؟ وہ تو جو بھی بادشاہ تخت انگلستان پر تھا یا جو ملکہ تھی وہی تھی نا، حاکم وہ تھی۔ وائس رائے ہوتا تھا یہاں، وائس رائے اس کا نمائندہ، جہاں حکم آ جائے گا اصل حاکم کی طرف سے سر تسلیم خم، جہاں نہیں ہے اپنی ثواب دید سے مشورے سے قریب لوکل جو بھی کنسلٹیشن ہے جو ایکسپرٹس ہیں ان کے مشورے سے قدم اٹھا، یہ خلافت ہے۔ اب آپ ایک اور بات سمجھ لیجئے، یہ خلافت اللہ نے تمام انسانوں کو دی، اس لیے کہ ہمارے سب کے، چاہے وہ کافر ہو، مسلم ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، گورے ہو، کالے ہو، سب حضرت آدم کی نسل سے ہیں۔ اور انی جاعلک یہ جو فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو خلافت آدم کو دی، تو آدم کی ساری اولاد خلیفہ ہے۔ آپ کو بڑی عجیب بات معلوم ہوئی ہوگی، لیکن جو خلافت سے آگے بڑھ کر حاکم بننا چاہے وہ باغی ہے، سمجھ رہے بات؟ جو خلافت سے آگے بڑھ کر حاکم بننا چاہے گا وہ کون ہے؟ باغی ہے۔ لہذا جو تو مسلم ہے، مسلم کے معنی سر تسلیم خم کرنے والا، اللہ کی اطاعت قبول کرنے والا، مسلم خلافت کا حقدار ہے، غیر مسلم باغی ہے، وہ تو در حقیقت اللہ کے خلاف بغاوت کا عالم لے کر کھڑا ہوا ہے۔ لہذا عملاً خلافت صرف مسلمان کی ہوگی، غیر مسلم کی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے خود بغاوت کی۔ اب اگر بادشاہ کے 2 بیٹے تھے، اورنگزیب کے اگر چند بیٹے تھے یا کسی اور کے کوئی بیٹے تھے، کسی نے بغاوت کر دی، اب ظاہر بات ہے وہ تو پھر بادشاہ کی عین زندگی کے اندر وہ تو محروم ہو گیا تمام اعزازات سے۔ اسی طریقے سے اگرچہ اصلاً یہ خلافت کل بنی آدم کو اللہ نے عطا فرمائی، لیکن جنہوں نے اس خلافت سے آگے بڑھ کر حاکمیت کا دعویٰ کیا، چاہے وہ فرد ہو چاہے قوم ہو، وہ حاکمیت کا مدعی جو بھی ہے وہ گویا کہ اللہ کا باغی ہے، وہ خلافت سے محروم۔ اب خلافت صرف مسلمانوں کی ہوگی۔ 2 باتیں سمجھ میں آ گئیں، اب تیسری ایڈ کیجئے۔ جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا، شخصی طور پر نبی جو ہے وہ خلیفہ ہوتا تھا اللہ کا، وہ وائس رائے تھا۔ کیوں؟ اس کا ایک وائرلیس سسٹم سے جس کا نام وحی ہے، اصل حاکم کے ساتھ اس کا ایک تعلق قائم ہے، حاکم کا حکم پہنچ رہا ہے نبی کو، لہذا اللہ کے حکم کو نافذ کرنا کس کا کام ہوگا؟ جس کے پاس حکم پہنچا۔ لہذا خلافت پرسنل تھی کہ نبی ہی خلیفہ تھا۔ یہی وجہ ہے وہ آیت بھی یہاں پر لکھی ہوئی ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفتن فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے زمین میں۔ خلیفتن یہ تنکیر ہے، ایک خلیفہ، گویا کہ جب تک نبوت جاری تھی نبی ہی خلیفہ تھا، نبی نمائندہ ہے اللہ کا، نبی کے پاس احکام آ رہے ہیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے تھام لو مضبوطی سے، جس چیز سے روک دے رک جاؤ۔ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، تو اصل خلافت نبی کی تھی جیسے حضرت داؤد کی۔ بلکہ ایک حدیث بھی بڑی پیاری ہے، حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی، بنو اسرائیل کی سیاست انبیاء کے ہاتھ میں تھی، جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا اس کا خلیفہ بھی نبی ہوتا تھا۔ تو گویا کہ نبوت چلی آ رہی ہے۔ حضرت داؤد کا انتقال ہوا، ان کے بیٹے تھے کہ نہیں حضرت سلیمان، وہ خلیفہ ہو گئے۔ تو کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ اب چوتھی بات سمجھیے، یہ ہے اصل میں خلافت کے فلسفیانہ اصول۔ ختم نبوت ہو گئی حضور پر آ کر، اب کسی کا کوئی وائرلیس کنیکشن نہیں ہے اللہ کے ساتھ، وہ تو کتاب اور سنت ہے۔ اب قرآن میں اللہ کی ہدایت، اللہ کا آخری ہدایت نامہ قرآن، نو انسان پیام آخری حامل او رحمت للعالمین، اور حضور کی سنت اب یہ ہے ہمیشہ کے لیے۔ لہذا اب خلافت جو ہے شخصی نہیں رہی، امت کی ہو گئی، مسلمانوں کی اجتماعی خلافت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر خلیفہ کو مسلمانوں نے منتخب کیا، مسلمانوں کی رائے سے ابو بکر خلیفہ بنے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اگر انسانوں کی حاکمیت کا نظام ہے تو 10 کروڑ حاکم کیسے ہو جائیں گے؟ یہ 10 کروڑ ابھی جیسے کہ ذکر کر رہے تھے الیکشنز کا، یہ 10 کروڑ 400 کو منتخب کر لیں گے، گویا کہ انہوں نے اپنی حاکمیت 400 کو منتقل کر دی۔ یہ 400 وزیر اعظم کو منتخب کر لیں گے، گویا کہ انہوں نے اپنی حاکمیت وزیر اعظم کے حوالے کر دی۔ اور اگر صدارتی نظام ہو تو گویا کہ 10 کروڑ مسلمانوں نے ایک شخص کو اپنا خلیفہ بنا دیا، اپنی خلافت منتقل اسے کر دی، ووٹ دے کر، رائے دے کر۔ اس معنی میں اب خلافت جو ہے وہ ایک انتخابی ادارہ ہے، مسلمانوں کے مشورے سے وجود میں آنے والا ادارہ ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک بہت اہم واقعہ سنا دینا چاہتا ہوں، حضرت عمر کی زندگی کے آخری دور کا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری حج پر تھے اپنی زندگی کے. وہاں حضرت عبد الرحمن ابن عوف تشریف لائے جو حاضر ہوئے. حضرت عمر کا رتبہ بلند ہے اس لیے میں نے لفظ بدل دیا، تشریف لائے کی بجائے حاضر ہوئے. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین میں کچھ چہمے گوئیاں سن رہا ہوں، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی عمر کی آنکھ بند ہوگی ہم فوراً فلاں شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. حضرت عمر فوراً بہت پریشان ہو گئے کہ یہ تو سازش کا انداز ہے، یہ تو مسلمانوں کا حق ہے کہ ان کی رائے سے خلیفہ بنے، اور یہ لوگ اگر اچانک کسی کو خلیفہ بنا دیں گے تو پھر تو فساد ہو جائے گا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مسلمانوں کو جمع کرو، میں ابھی خطبہ دوں گا. فَمُحَذِّرُهُمْ، میں مسلمانوں کو وارن کرنا چاہتا ہوں، ان ہؤلاء الرہط، ان لوگوں کے بارے میں، الذین یریدون ان یغصبوا امرہم، جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا حق غصب کر لیں. یہ تو مسلمانوں کا کام ہے کہ وہ اپنی رائے سے خلیفہ بنائیں. ان مسلمانوں کے حقوق کو غصب کرنے کی جو سازش کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کی سازش کا بھانڈا پھوڑ دوں، پردہ چاک کر دوں اور لوگوں کو متنبع کر دوں. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی دانشمند انسان تھے. انہوں نے کہا، مشورہ دیا، امیر المومنین یہ موسم حج ہے، حج پہ ہر طرح کے لوگ آئے ہوئے، مشرق سے، مغرب سے، جزیرہ نما عرب کے کونے کونے سے، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. یہاں ہو سکتا ہے یہ بات آپ نے کی تو کوئی فساد ہو جائے، لہذا بہتر ہے آپ جب مدینے واپس تشریف لے جائیں گے وہاں جا کر یہ معاملہ کیجیے. حضرت عمر نے ان کی رائے قبول کر لی. یہ بخاری شریف میں بھی پورا واقعہ ہے، مسند احمد ابن حنبل میں بھی موجود ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی. مدینے جا کر پہلا کام آپ نے یہ کیا، مسلمانوں کو جمع کیا اور وہاں خطبہ دیا، اور خطبے میں الفاظ یہ ہیں، من بایا خلیفتن عن غیر مشورت المسلمین فلا بیعت لہ. سن لو یہ میری بات، مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اگر کسی نے کسی امیر اور خلیفہ کی بیعت کی تو اس کی کوئی بیعت نہیں. معلوم ہوا کہ اب جو ہے خلافت وہ در حقیقت شخصی نہیں رہی بلکہ اجتماعی ہے، یہ مسلمانوں کی خلافت ہے. اس کا آج کے دور میں اب نظام کیا بنے گا؟ نمبر ایک، تمام مسلمان ووٹ دیں گے، مرد اور عورتیں سب خلیفہ کو منتخب کریں گے. یہ صحیح بات کہی ہے توکل صاحب نے، اور یہ بات میں کھل کر کہتا رہا ہوں کہ اصل میں صدارتی نظام قریب تر ہے نظام خلافت کے اور معقول تر نظام ہے. یہ پارلیمانی نظام تو ہم در حقیقت انگریز کی ایک وراثت کے طور پر لے کر چل رہے ہیں. جیسے کیپ ٹو دی لیفٹ یہ انگریز کی چال ہے اور وہ بے ڈھنگی ہم بھی چل رہے ہیں. آپ جیسے ہی توڑخم سے آگے جاتے ہیں وہ تو پھر افغانستان سے شروع ہو جائے گا کیپ ٹو دی رائٹ، افغانستان، ایران، پورا عالم عرب، پورا یورپ، پھر انگلستان شریف میں جا کر کیپ ٹو دی لیفٹ ملے گا آپ کو. تو یہ ساری در حقیقت انگریزوں کی لعنتیں ہیں کہ جو ہم نے ابھی تک سینے سے لگا رکھی ہیں. اگر یہاں شاید وہ 4 ورقہ تقسیم ہو، میں نے وہاں 8 چیزیں گنوا دی ہیں کہ انگریز کے دور کی ہر شے کو ہم نے سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے. انہی میں سے ایک لعنت یہ پارلیمانی نظام کی ہے. اس قدر غیر معقول نظام ہے، یہ اصل میں شرک ہے. یہ بھی اقتدار میں 2 اشخاص کو آپ نے شریک کر دیا. اب بیلنس کیجئے اس میں تلاش، یا تو یہ کہ وہ صدر جو ہے وہ چودھری فضل الہی بن جائے گا اور لوگوں کو مطالبہ کرنا ہوگا چودھری فضل الہی کو رہا کرو، سارے اختیارات بھٹو صاحب کے ہاتھ میں ہوں گے، عامر مطلق بن جائیں گے. اور یا یہ ہے کہ وہ غلام اسحاق خان بن جائے گا، وہ جس کو چاہے گا چھٹی کرائے گا. کوئی ممکن ہی نہیں، کوئی ایکویشن ممکن نہیں. یہ ان کی اس لیے ضرورت ہے کہ انہیں اپنے بادشاہ کو یا اپنی ملکہ کو سر پر بٹھائے رکھنا ہے. وہ بڑی روایت پسند قوم ہے، اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں بکنگم پیلس ہو یا ونڈسر پیلس ہو، یہ ہیومن زوز ہیں. یہ چڑیا گھر لگا رکھے انہوں نے اور کرایہ لیتے ہیں باقاعدہ سیر کرنے والوں سے، اس سے کمائی کرتے ہیں. جیسے کہ آپ چڑیا گھر میں جاتے ٹکٹ خریدتے ہیں، ایسے ہی آپ ان جگہوں پر جائیے ٹکٹ خریدیے. لیکن انہوں نے اپنے ہاں وہ چڑیا گھر جو ہے قائم کر رکھے ہیں. ہمیں ضرورت کیا ہے؟ یہاں تو در حقیقت خلافت کے نظام سے قریب تر خلیفہ کا انتخاب ہو براہ راست ڈائریکٹ ووٹ سے. اگر ہماری آبادی 12 کروڑ ہے اور اس میں اگر 4-5 کروڑ ووٹر ہیں، ان کی رائے جو ہے، اور جب پورے ملک میں ایک شخص کے بارے میں رائے دی جائے گی تو واقعہ یہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں صدارتی نظام بھی کامیاب ہو گیا، ناکام ہو گیا، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں. صدارتی نظام یہاں آیا کب ہے؟ یہاں تو آیا ہے یا تو وہ پوسٹ مارشل لا، وہ یا یہ کہ وہ انڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے سے کیا تھا. تو صدارتی نظام حقیقت میں ہمارے ہاں نہیں آیا، اور واقعہ یہ ہے کہ صدارتی نظام قریب تر ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ صوبے جو یہ بھی ہمارے پاس ایک لعنت ہے. جو کچھ بتایا ہے توکل صاحب نے صحیح ہے، میری رائے بھی یہی ہے. یہ بھی انگریز کی لیگیسی ہے. میں نے تو سندھی بھائیوں سے کہا اندرون سندھ جا کر، تم صرف اس کو سندھ کیوں سمجھتے ہو جو انگریز نے سندھ بنا دیا؟
یہ تو ملتان تک سندھ ہے، سندھ و ہند، یہ سارا علاقہ جو ہے اس وقت پاکستان، مغربی پاکستان، اس کا کم سے کم آدھا حصہ سندھ ہے۔ ملتان پورا سرائے کے علاقہ سندھ ہے، تہذیبی اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے یہ در حقیقت اس کا جز ہے۔ یہ تو انگریز نے بنائی تھی تقسیمیں، ہمیں واقعتاً ایسا کرنا چاہیے۔ اب اس کی وجہ سے خوف ہے، ایک صوبہ اتنا بڑا ہے، 4 کروڑ کی آبادی ہے، 5 کروڑ کی آبادی ہے، 6 کروڑ کی آبادی ہے، باقی تینوں صوبوں کی مل کر اتنی نہیں بن رہی، لہذا وہ خوف ہوتا ہے، فطری طور پر ہوتا ہے۔ اگر ان کو تقسیم کر دیا جائے، چھوٹے صوبے بنائے جائیں، پنجاب میں نے کہا تھا تو نوائے وقت نے میرے خلاف ادارہ لکھ دیا، میں نے کہا تھا کہ 6 صوبوں میں تقسیم کرو پنجاب کو، تبھی تو دوسرے صوبے بھی اس کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اس کو آپ رکھتے ہیں انٹیکٹ اور کسی اور صوبے کے بارے میں بات کرتے تو رد عمل شدید ہوگا۔ لیکن یہ کہ متوازن نظام بن جائے، جس کو ہم کہیں کہ وہ ان دی ریئل ارنسٹ، وہ وفاقی نظام ہو، صدارتی نظام ہو۔ بہرحال پہلی بات یہ ہے، اس صدارتی نظام کو جو نظام خلافت بنائے گی شے وہ کیا ہے؟ کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی، کوئی شے بھی کتاب و سنت سے مستثنا ہو گئی، اب وہ خلافت نہیں رہی، جو چاہے اس کا نام رکھیں، چونچوں کا مربع کہیں، اسے جو کہیں، اسلام اور کفر کی آمیزش ہو گئی۔ اسلام تو ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پوری زندگی میں اطاعت کاملہ۔ آپ اگر ایگزمپشن کریں گے، جیسے صدر ضیاء الحق صاحب نے شریعت کوڈ بنائی، 4 ایگزمپشنز ہو گئیں، دستور پاکستان شریعت کوڈ کے دائرے سے باہر، آئلی قوانین شریعت کوڈ کے دائرے سے باہر، مالی قوانین شریعت کوڈ کے دائرے سے باہر، اور یہ جو ہمارے ہاں کے جوڈیشل لاز ہیں وہ شریعت کوڈ کے دائرے سے باہر۔ تو شریعت کوڈ کیا کر رہی تھی؟ ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی، وقت ضائع ہو رہا ہے۔ چاروں چیزیں تو آپ نے خارج کر دی، تو ہے کیا گیا؟ سوائے اس کے کہ ایک دکھاوا ہے، دنیا کو دکھاوے کے لیے اور دھوکہ دینے کے لیے اتنا بڑا نام رکھ دیا۔ پھر وہ شریعت کوڈ کا لیول جو ہے کم رکھا، جب چاہے اس کے آپ چیف جسٹس کو ہٹا دیں۔ حالانکہ عام دنیا کا جو بھی رواج ہے، جو عدالتیں جو ہوتی ہیں اعلیٰ، ایک دفعہ آپ نے مقرر کر دیا، اب وہ لائف لانگ ہے ان کا مسئلہ، ان کو ہٹا نہیں سکتے۔ ورنہ اگر انہیں پتا ہو کہ میرے کسی فیصلے سے ناراض ہو کر صدر صاحب مجھے ہٹا سکتے ہیں تو وہ دیکھیں گے نیچرلی صدر صاحب کس چیز سے راضی ہے، کس سے ناراض ہے۔ بہرحال جو کچھ ماضی میں ہوا اس کو صرف تذکرہ کر رہا ہوں کہ کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی، اس سے خلافت وجود میں آئی۔ اگر آپ کہیں نہیں ہمیں اختیار ہے جو چاہے کریں گے، یہ ڈیموکریسی ہوگی، یہ ویسٹرن ڈیموکریسی ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ عوامی حاکمیت شرک ہے، کفر ہے۔ ہاں عوامی خلافت، مسلمانوں کی خلافت، اور اس کے معنی کیا ہے؟ کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی۔ نمبر 2، ہماری عدلیہ بھی ہوگی، ہماری جو بھی ہے انتظامیہ بھی ہوگی۔ اور بہت صحیح بات کہی ہے، صدارتی نظام میں کسی کے وزیر ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سینٹ کا رکن ہو، کانگریس کا رکن ہو، وہ تو جو ایکسپرٹ ہے، جو معاشیات کا ایکسپرٹ ہے، لے آئے گا، اس لیے کہ ایک شخص کو اختیار دے دیا گیا ہے۔ اب اس کو حق ہونا چاہیے، جس کو سمجھتا ہے، جو فارن پالیسی کا ایکسپرٹ ہے اسے لائے بٹھائے فارن پالیسی کے لیے، جو معاشیات کا ایکسپرٹ ہے وہ آئے وہاں پر یہ کام کرے۔ تو یہ بات جو ہے، انتظامیہ اور لیجسلیچر بالکل علیحدہ ہے صدارتی نظام میں، لیکن جبکہ پارلیمانی نظام میں لیجسلیچر اور ایگزیکٹو گڈمنٹ ہے، اور اس سے بھی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ وہاں پر لیجسلیچر بھی ہے، وہ قانون بنائے گا کتاب و سنت کے دائرے میں، اور اگر مجھے یہ خیال ہو کہ یہ قانون کتاب و سنت کے دائرے سے باہر چلا گیا، ریپگننٹ ہے قرآن و سنت کے کسی بات سے، تو مجھے حق ہونا چاہیے سپیریئر کورٹ کا جا کر کنڈا کھٹکھٹاؤں کہ جناب یہ دستور کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ عدالت کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے گی کہ آیا کتاب و سنت کے حدود سے تجاوز ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ ایک بات جو آج کے زمانے میں بڑی کڑوی ہے، لیکن میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، اگر اس پر عمل نہیں ہوتا وہ نظام خلافت نہیں ہوگا۔ نظام خلافت جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اس میں غیر مسلم شریک نہیں ہے، وہ تو باغی ہے، وہ خلافت میں کیسے آ جائے گا؟ نہ وہ اللہ کو مانے، نہ رسول کو مانے، نہ قرآن کو مانے، نہ شریعت کو مانے۔ لہذا نظام خلافت میں غیر مسلم پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہے، اس کی جان، مال، عزت، آبرو کا ذمہ، اس کی مذہبی آزادی کی ذمہ داری، اس کے پرسنل لا کے اندر اس کو کامل آٹونومی، اس کو اپنی اولاد کو اپنا مذہب سکھانے کی آزادی، اس کی عبادت گاہوں کی مسجدوں سے بڑھ کر حفاظت، یہ سب کچھ تو ہوگا۔ قانون سازی کے عمل میں کیسے شریک کر لیں گے ان کو، جبکہ قانون سازی کی بنیاد کتاب و سنت، اور کتاب و سنت کو وہ مانتے نہیں۔ تو غیر مسلم نظام خلافت میں پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہے، محفوظ اقلیت ہے، اس کے حقوق، جان، مال، عزت، آبرو، پرسنل لا اور یہ تمام چیزوں میں مسلمان کے بالکل برابر۔ لیکن نظام خلافت خلیفہ کے لیے ووٹ کیسے دے گا؟ وہ تو خود خلیفہ ہو تو ووٹ دے گا نا، وہ تو خلافت کا منکر ہے۔
اس کا ووٹ خلافت میں نہیں آئے گا. ان کے ووٹ علیحدہ ہو سکتے ہیں, ان کی اسمبلی علیحدہ بنائی جا سکتی ہے جو ان کے حقوق کی نگرانی کرے. اور یہ جو ذمہ کا لفظ کہا گیا یہ گالی نہیں ہے, میں نے اس لیے بار بار کہا ذمہ داری, ان کی جان, مال, عزت, آبرو, مذہبی آزادی کی ذمہ داری لیتا ہے نظام خلافت, اس لیے اسے ذمہ کہا ہے. ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے. جزیہ کیا ہے؟ جزیہ بھی گالی بنا دی ہم نے. آج ہم سب جزیہ دے رہے ہیں, سب ٹیکس دے رہے ہیں. جزیہ ٹیکس ہے, جزا سے بنا ہے, بدل. آپ ایک ملک میں رہ رہے ہیں, یہاں پر جو امن و امان ہے, آخر کچھ خرچ ہوتا ہے تو یہ امن و امان جو جس درجے کا بھی ہے, یا یہ کہ اگر ہماری سرحدوں کی حفاظت ہو رہی ہے تو آپ فوجیں برقرار رکھتے ہیں, تبھی تو یہ ہوتا ہے. لہذا اس کے لیے آپ کو ٹیکس دینا چاہیے. مسلمان زکوٰۃ دے گا, عشر دے گا, لیکن غیر مسلم ٹیکس دے گا, جزیہ دے گا. یہ ہے بنیادی بات جس کو کہ آج کل لوگ نہیں سمجھتے, اس لیے وہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ بڑا جو ہے ڈسکریمنیٹو نظام ہے, اور یہاں تو جو غیر مسلم ہے وہ گویا کہ سیکنڈ ریٹ سٹیزن بن جائے گا. اب آپ اسے سیکنڈ ریٹ سٹیزن کہیں, پروٹیکٹڈ مائنورٹی کہیں, اسلام کی تعلیم یہی ہے. اگر تو اسلام قبول کرنا ہے, نظام خلافت قائم کرنا ہے تو اس کو ماننا ہوگا. ورنہ یہ ہے کہ اگر زمانے کی روش اختیار کرنی ہے, چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی, تو ظاہر بات ہے کہ ہوا تو خلافت کی نہیں ہے, ہوا تو سیکولرزم کی ہے, ہوا تو کافرانہ نظاموں کی ہے, ہوا تو فحاشی عریانی بے حیائی کی ہے. ہوائیں تو یہ ہیں. اگر ہم ان ہواؤں کو نہیں بدلنے کے لیے تیار تو پھر کاہے کو خلافت کا نام لینا ہے؟ ہمیں ہواؤں کے برعکس چلنا ہے. زمانہ بات نہ سعادت تو با زمانہ ستیز. اگر زمانہ تمہارے ساتھ موافقت نہیں کرتا تم زمانے سے لڑو, جنگ کرو. ہاں باقی مسلمان وہ اپنے تمام سیاسی حقوق میں, معاشرتی حقوق میں برابر ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بہت اہم ہے, المسلم کفو لکل مسلم. تمام مسلمانوں کے قانونی حقوق برابر ہیں. یہ بھی مغالطہ چونکہ اس لیے بیان کر رہا ہوں, مغالطہ یہ ہے کہ شاید متقی کا ووٹ ہونا چاہیے, فاسق مسلمان کا ووٹ تو نہیں ہونا چاہیے. شاید مسجدوں کے اندر حاضری لگا کرے گی, 5 وقتہ نماز کا سرٹیفکیٹ لاؤ گے تو ووٹ دو گے, اور 5 وقتہ نماز کا سرٹیفکیٹ مولوی صاحب نے نہیں دیا ہے تو ووٹ نہیں بنے گا. یہ بڑے مغالطے ہیں ذہنوں میں. ہر مسلمان جب تک کہ اس کی آپ نے تکفیر نہیں کی, اگر تو اس کے عقیدے میں, اس کے عمل میں کوئی ایسی شے آ گئی ہے کہ آپ نے اس کی تکفیر کر دی, تب تو اس کے حقوق ختم ہو گئے. لیکن جب تک وہ مسلمان ہے, المسلم کفو لکل مسلم, تمام مسلمانوں کے حقوق برابر ہیں. جیسے سادہ سی مثال دے رہا ہوں, اگر ایک باپ کے 2 بیٹے ہوں, ایک تہجد گزار ہے, ایک نماز بھی جو 5 وقتہ ہے وہ کٹی پھٹی پڑھتا ہے, کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی, لیکن یہ کہ ہے تو مسلمان نہ, فاسق ہے, گناہ گار ہے, فاجر ہے تو مسلمان. اگر باپ کا انتقال ہوگا تو وراثت میں متقی کو زیادہ ملے گا اور فاسق کو کم ملے گا. معلوم ہوا کہ نہیں, برابر ملے گا جب تک مسلمان ہے. ہاں اگر وہ اسلام چھوڑ گیا تو زیرو ہو گیا, اس کا کوئی حق نہیں وراثت میں. جو مرتد ہو گیا اس کا کوئی حق نہیں. جب تک مسلمان ہے, فاسق ہو, فاجر ہو, متقی ہو, تہجد گزار ہو, جہاں تک سیاسی معاشرتی حقوق ہے سب میں برابر. اسی حوالے سے اب آج کے زمانے میں, اس خلافت راشدہ کے زمانے میں بیلٹ نہیں تھا, ووٹنگ نہیں تھی, مشورہ تھا. آج کے دور میں مشورے کی بہترین صورت بیلٹ ہے. ایک آدمی کو ایک ووٹ دیجئے اور ووٹوں کی گنتی کر لیجئے. بھائی 12 کروڑ خلیفہ رہتے ہیں اس ملک میں, ہر مسلمان خلیفہ ہے اللہ کا. 12 کروڑ نہیں ہوں گے, 10 تو ہوں گے, 11 کروڑ تو ہوں گے. ان میں بچوں کو نکال دیجئے, 5-6 کروڑ تو ہوں گے. 5-6 کروڑ اللہ کے خلیفہ ہیں یہاں. جو مسلمان ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے. وہ ایک ایک ووٹ دیں گے, اپنا خلیفہ منتخب کر لیں گے. اپنے ووٹ کے ذریعے سے اپنا حق خلافت وہ خلیفہ کو منتقل کر رہے ہیں. یہ ہے نظام خلافت, یہ ہے اس کا پولیٹیکل سٹرکچر. اس کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ آپ آج کا جو صدارتی نظام ہے, چھوٹے صوبوں کے ساتھ جو کہ متوازی ہو جائے, متوازن ہو جائے, 1 کروڑ سے کم ہو تو صوبہ بنا دیجئے. شاید بلوچستان کی آبادی 1 کروڑ بھی نہ ہو, کوئی حرج نہیں, لیکن یہ ہے کہ رقبے کے اعتبار سے بن گیا. لیکن یہ کہ آپ 12, 15, 16, 17 صوبے بنائیں اس ملک کے, اور پھر برابر رکھے صوبوں کو. اور بہت صحیح بات کہی انہوں نے. میں تو آج سوچ رہا تھا کہ ان کی تو کافی سوچ جو ہے گہری ہے, بس 1-2 جگہ پر ذرا یہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں, ورنہ یہ کہ کافی باتیں سیدھی ہیں ان کی. اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی باتیں کہی معیشت کے بارے میں, سیاسی ڈھانچے کے بارے میں, بہت میچور ویوز ہیں. واقعتاً ریئل ارنس جس کو کہا جائے وفاقی نظام, صدارتی وفاقی نظام, وہ نظام خلافت کے قریب ترین ہوگا, اور وہی ہمارے حالات کے لیے زیادہ موزوں ہے. بس ایک بات کا اضافہ ہو گیا, کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی, فیصلہ عدلیہ کے ہاتھ میں ہوگا. کسی مولوی کا فتویٰ نہیں چلے گا. مولوی جائے اور عدالت کی مدد کرے, عالم دین جاتے, اب بھی جاتے, عدالتوں میں جاتے ہیں, شریعت کورٹ میں, دوسری عدالتوں میں,
جا کر وہاں پہ عدالت جو ہے اس کی رہنمائی کریں، ان کی مدد کریں، انہیں بتائیں صحیح اسلام کیا ہے، لیکن فیصلہ سپیریئر کورٹ کا ہوگا جو نافذ ہوگا۔ لیجسلیشن ایک طرف چلتی رہے گی، انتظامیہ دوسری طرف چلتی رہے گی۔ یہ آج کا ہمارا سیاسی ڈھانچہ ہو گیا۔ اب آئیے دوسرا معاملہ، اسلام میں سب سے بڑی بات جو میں نے کہا تھا کہ اس دور کا بڑے سے بڑا ویلفیئر کا جو نظام ہو سکتا ہے وہ آج سے 1400 برس قبل اسلام نے دیا تھا زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ تُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ۔ بڑی صحیح باتیں کہی ہیں نظام معیشت کے بارے میں۔ ایک بات غلط کہی ہے کہ اسلام نے بہت کم احکام دیے ہیں، بہت کم تو دیے ہیں معیشت کے بارے میں، لیکن جو دیا ہے ایک حکم، وہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، وہ اتنا بڑا حکم ہے، سود حرام، حرام مطلق۔ نہ صرف سود، حضرت عمر نے فرمایا دعوا الربا والریبا، نہ صرف یہ کہ سود کو چھوڑ دو، سود کا جہاں شک بھی ہو جائے، ریب کہتے ہیں شک، جہاں ذرا سا بھی شائبہ سود کا چھوڑ دو، اس لیے کہ سود تو ایسا بڑا گناہ ہے کہ جو گویا کہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، اس سے بڑا تو گناہ کوئی ہے ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا اس سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، الربا 70 حوبا ایسرھا، اس میں سب سے ہلکا اس کے مساوی ہے ان ینکح الرجل امہ، کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ حساب کتاب اب آپ جوڑ لیجئے، ایک کے مقابلے میں 1000 کی بات ہو جائے گی، زنا کے مقابلے میں سود 1000 گنا زیادہ بڑا گناہ ہے، لیکن یہ کہ وہ علی الاعلان چل رہا ہے۔ بہرحال یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ہی حکم بہت بڑا ہے، سود اور جوا، ان دونوں کی جہاں بھی آ جائے گی آلائش ختم۔ البتہ اس کے بعد، ان دو چیزوں کے بعد واقعہ یہ ہے کہ فری اکانومی، مارکیٹ اکانومی، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، ہائر اینڈ فائر، یہ ساری چیزیں کہ جو مغرب کی اکانومی کی ہیں سب کی سب اسلام میں موجود ہے، 100% موجود ہے۔ سود کو ختم کر دیجئے، جوئے کو ختم کر دیجئے، باقی فری اکانومی، مارکیٹ اکانومی، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی فورسز، کوئی بھی اس کے اندر مصنوعی کنٹرول نہیں ہونے چاہیے، بلکہ یہ کہ سادہ سے سادہ۔ اسی طرح امپلائی ریلیشن شپ ہے، ہائر اینڈ فائر، اگر ایک ملازم کام نہیں کرتا ہے، جس نے اسے ملازم رکھا اسے حق ہونا چاہیے کہ وہ کل نکال دے اس کو، آج آپ جائیے صبح نہ آئیے گا، یہ آپ کا چیک حاضر ہے۔ اسلام کا یہی نظام ہے۔ البتہ یہ نظام اگر آج آپ نافذ کریں گے تو اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ریاست کفالت نہیں دے رہی ہے اسے، ریاست کفالت دے، ہم تمہیں بھوکا نہیں مرنے دیں گے، اگر تمہارے پاس جاب نہیں ہے تو تم جاؤ نام لکھواؤ، ویلفیئر لو، زکوٰۃ کے نظام کے اندر سے تمہارا جو بھی روزینہ ہے مقرر ہو جائے گا، تمہارا ویلفیئر الاؤنس آپ اسے کہہ دیں، اسے ان امپلائمنٹ کہیں، یہ گارنٹی آپ دے دیجئے کارکن کو کہ تمہیں بھوکا نہیں مرنے دیں گے۔ یہ کفالت کا نظام ہے۔ تو کفالت عامہ زکوٰۃ کے ذریعے، یہ ہے در حقیقت کہ جو روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ بھٹو صاحب نے لگایا تھا، بڑی کنٹروورسی اس زمانے میں یہاں ہوئی تھی، کچھ ہمارے علماء 313 ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا تھا یہ کفر ہے، حالانکہ یہ کفر نہیں ہے۔ میرے مضامین 1969 کے 70 کے موجود ہیں، میں نے کہا تھا اگر اسلامی جمہوریت صحیح ہے تو اسلامی سوشلزم بھی صحیح ہے، یہ کفر نہیں ہے۔ جمہوریت بھی اگر اس میں اسلام نہیں ہے تو کفر ہے، شرک ہے، وہ حاکمیت انسان کے اوپر قائم ہے، لہذا کفر ہے۔ لیکن اگر کتاب و سنت کے تابع ہو جائے تو گویا کہ وہی کافر مسلمان ہو گیا، یہ اسلامی جمہوریت ہو گئی اور اسلامی صدارتی جمہوریت۔ لیکن اسی طریقے سے سوشلزم کا بھی کچھ اصول جو ہے وہ اسلام ہی سے مستعار لیے گئے ہیں، اور اقبال نے یہ بات کہی ہے صحیح، یہ ساری چیزیں جہاں کہیں کوئی خیر ہے اسلام سے مستعار لیا گیا ہے۔ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش برو یا دارزو، یا نور مصطفیٰ اورا بہاس، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ کافرانہ نہیں تھا، ہر شہری کی کفالت۔ حضرت عمر نے تو فرمایا تھا کہ اگر کتا بھی بھوکا مر گیا تو ذمہ دار عمر ہوگا قیامت کے دن۔ آپ اندازہ کیجئے اس سے بڑا ویلفیئر کا نظام کون سا ہوگا۔ لیکن زکوٰۃ ہو ان دی رائٹ ارنسٹ۔ ضیاء الحق صاحب نے زکوٰۃ کو بھی بدنام کیا، بینک ڈپازٹ میں سے کچھ کاٹ لیا، یہ زکوٰۃ ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نجاست کے ڈھیر میں سے کچھ نجاست لے آئے اور زکوٰۃ بن گئی، حالانکہ اصل زکوٰۃ ہے کل اموال تجارت پر زکوٰۃ۔ تمہاری دکان میں 5 لاکھ کا مال ہے، 2.5% دے دو۔ تمہارے کارخانہ ہے، اس کی زمین، اس کی بلڈنگ، اس کی مشین، اس کے ٹولز، 4 چیزیں ایگزمپٹ۔ لیکن جو سرمایہ چل رہا ہے، جو خام مال پڑا ہے 20 لاکھ کا پڑا ہے، جو فنشڈ پروڈکٹ ہے 30 لاکھ کی پڑی ہے، 50 لاکھ کے اوپر 2.5% دے دو۔ کیلکولیشن بہت آسان، یہ نہیں ہے کہ سال میں کیا کمایا، کیا گوایا، کیا لاس، کیا پروفٹ، کوئی ضرورت نہیں، جو ہے حاضر ٹوٹل کے اوپر 2.5% دے دو۔ یہ کہلاتے ہیں اموال ظاہرہ۔ اموال باطنہ وہ ہوتے ہیں جو آپ کے ہاں کوئی گھر میں کوئی زیور پر رکھا ہے،
کوئی کیش رکھا ہوا ہے، اس کی زبردستی نہیں لیتی اسلامی ریاست۔ اسلامی ریاست اموال باطنہ کی زکوٰۃ میں لوگوں کو آزاد چھوڑ دیتی ہے، چاہے تو وہ ریاست کو دے، چاہے اپنے طور پر دے دیں، ورنہ تو یہ کہ گھر گھر جا کر صندوقوں کی تلاشی لینی پڑے گی۔ ہاں جو مال ہے آپ کا گودام میں پڑا ہے، کارخانے میں پڑا ہے، دکان میں پڑا ہے، یہ اموال ظاہرہ ہے، اس میں سے 2.5% لیا جائے، اتنی زکوٰۃ آئے گی کہ ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت نظام خلافت کر سکے گا۔ یہ گویا کہ نظام خلافت کا دوسرا حصہ ہے۔ تیسرا حصہ ہے جو میں چاہتا ہوں، جو ابھی میں نے عرض کیا، سود در حقیقت نام ہے سرمایہ داری کا۔ سرمایہ کاری کو اسلام انکریج کرنا چاہتا ہے، سرمایہ داری کو نہیں۔ محض پیسہ پیسے کو کمائے یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ پیسہ ہے محنت کرو، تھوڑا پیسہ ہے چھابڑی لے کر چلو، سارا دن محنت کرو، شام کو 150 لے آؤ گے۔ اس سے زیادہ ہے ریڑھی بنا لو، اس سے زیادہ ہے کھوکھا لگاؤ، اس سے زیادہ ہے دکان بناؤ، اس سے زیادہ ہے ایکسپورٹ امپورٹ کرو۔ 10 آدمی مل کے کرنا چاہتے ہو کر لو، اپنا سرمایہ جمع کر لو، محنت جمع کر لو، شراکت ہو گئی۔ یہ ہے سرمایہ کاری۔ اور سرمایہ داری یہ ہے، یہ میرا پیسہ ہے، مجھے تو اتنے فیصد نفع چاہیے، تم کماؤ گواؤ، تمہارا دھیلا ہو جائے، تمہارے دگنے ہو جائیں، مجھے کوئی غرض نہیں۔ یہ ہے سود، اور اس سے بڑی شے حرام اسلام میں کوئی نہیں۔ اس سے سرمایہ داری کی جڑ کٹتی ہے۔ اور وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ واقعہ یہ کہ اس وقت دنیا میں یہودیوں کا جو تسلط ہے اسی سود کی وجہ سے ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے یورپ میں پروٹیسٹنٹزم کے ذریعے سے سودی کاروبار کی اجازت حاصل کی۔ جب تک ابھی صرف رومن کیتھولک معاملہ چل رہا تھا، سود حرام تھا یورپ میں، کہیں سودی کاروبار نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ بھی میں لکھ چکا ہوں اپنے مضامین میں، اور وہ کتاب اب چھپ بھی جائے گی۔ لیکن انہوں نے در حقیقت مسلمانوں کے ذریعے سے یورپ میں نقب لگائی۔ انہوں نے ہسپانیہ کو اپنا بیس بنایا، مسلمانوں کی سرپرستی تھی جو حاصل ہوئی، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے یورپ کے اندر لبرلزم کے نام سے جہاں اور بہت سی چیزیں جو ان کا آغاز کرایا، وہیں اس معیشت کے اندر بھی سود کا آغاز کرایا۔ اور اس کے ذریعے سے وہ اس درجے ان کی اکانومی کے اوپر قابض ہو چکے ہیں کہ علامہ اقبال اس صدی کے شروع میں گئے تھے انگلینڈ اور جرمنی، اور وہاں وہ دیکھ آئے تھے کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے، اور آج پوری دنیا کا جو مالیاتی نظام ہے ان کے ہاتھ میں ہے۔ ہاؤس آف روتھ چائلڈز 40 بلین کا ایک چیک لکھنے والا آدمی موجود ہے۔ وہ جدھر چاہے کسی ملک کی، جب چاہے کسی بھی معیشت کو تباہ کرنا چاہے، انہوں نے روس کے حصے بکرے کرائے ہیں معیشت کے راستے سے، ان کے سٹورز خالی ہو گئے، ڈبل روٹیاں نہیں رہیں۔ یہ سب کچھ در حقیقت معاشی بحران تھا جو پیدا کیا گیا، اور یہ یہودیوں نے کیا۔ بہرحال اس کو چھوڑ دیجئے، خلافت کے نظام میں سرمایہ کاری ہوگی، اور وہ ساری اسی طریقے پر، فری اکانومی، مارکیٹ اکانومی، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، ہائر اینڈ فائر، سارے اصول، سود حرام، جوا حرام، ان دو چیزوں کی حرمت کے ساتھ آپ جدید اکانومی کو جس طرح چاہے شامل کر لیں، وہ اسلام کا نظام معیشت ہوگا۔ اور زکوٰۃ کے ذریعے سے نظام کفالت۔ جاگیرداری کا نظام کیا ہے؟ یہ بات میں نے اب اس مرتبہ کہی ہے اپنے پچھلے جمعے کے خطبے میں، اور پرسوں شاید جمعے میں یہاں بھی تذکرہ ہو اس کا قرآن اکیڈمی میں۔ میں نے کہا ہے کہ اس ملک میں جہاں تک تو بے نظیر اور نواز شریف صاحب کا تعلق ہے، واقعہ یہ ہے کہ ان کے معاشی نظریات بالکل ایک ہیں، سرے منہ فرق نہیں۔ مغرب کا نظام وہ ان دونوں کے لیے یوں کا توں قابل قبول ہے۔ نواز شریف صاحب لاکھ وہ IGI کے ذریعے سے آئے تھے، لیکن نفاذ شریعت ایکٹ انہوں نے وہ نافذ کیا جس میں سود کو جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ میرے نزدیک انہیں سب سے بڑی سزا اس ڈھٹائی کی ملی ہے۔ یہ گویا کہ اللہ کے ہاں بغاوت کے درجے میں یہ بات تھی۔ بھائی سود چل رہا ہے، ایک شخص جو ہے گناہ کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے فرض کیجئے، لیکن جانتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں۔ آپ کہیں میں زنا بھی کروں گا لیکن میں اسے عبادت قرار دوں گا، اس سے بڑا جرم اب کوئی نہیں ہوگا۔ تم نے زنا کو عبادت قرار دیا، تم نے نفاذ شریعت تک پاس کیا جس کے اندر سود کو جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ یہ در حقیقت اس کے بالکل مساوی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں زنا کروں گا اور میرے نزدیک زنا عبادت کے درجے میں۔ یہ جرم ہے بہت بڑا، بہت بڑی ڈھٹائی ہے، بہت بڑی جسارت تھی جو ہوئی ہے۔ بہرحال ان کے معاشی نظریات ایک ہیں۔ البتہ یہ کہ مذہبی جماعتیں جو ہیں، ایک دن تو خبر آئی تھی، بڑی دل خوش کن خبر تھی کہ سب کے سب جمع ہو رہے ہیں، JUP JUI جماعت اسلامی اہل حدیث، ایک ان کا اجلاس بھی ہوا، لاہور شیراوالا گیٹ میں جمع بھی ہوئے، فوٹو بھی آ گیا۔ میں نے بھی بہت خوش آمدید کی، بڑی بدھائی دی بہت ان کے لیے، اور میں نے کہا اگر یہ سب جمع ہو جائیں، اگرچہ ہم الیکشن میں نہ حصہ لیتے ہیں نہ لیں گے، لیکن ان کو سپورٹ کریں گے،
ان کی تائید کریں گے. یہ بات موجود ہے اور میری پچھلی تقریر میں آ چکی ہے, اور جو ندائے خلافت کا پرچہ آیا اس میں بھی ہمارا پریس ریلیز آ چکا ہے. ہم سپورٹ کریں گے تائید, بشرطے کہ یہ چاروں ایک ہو جائے, نمبر ایک. اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ اپنے مینیفیسٹو کو کلیئرلی اسپیل آؤٹ کریں, یہ بتائیں سود کو ختم کریں گے کہ نہیں کریں گے, بینکنگ کے نظام کو, اور اس کا متبادل کیا لائیں. اگر یہ نہیں لاتے تو محض نعرے اور فتووں سے بات جو ہے وہ آگے نہیں چلے گی. بتائیں اس کا نظام کیا دیں گے. نمبر دو, جاگیرداری کا علاج کیا کریں گے, جبکہ سب جانتے ہیں کہ جب تک یہ جاگیرداری کی لعنت اس ملک سے ختم نہیں ہوتی, یہاں کی سیاست میں پٹری پر تو گاڑی چل جائے گی, نظام میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. کوئی جس کو آپ کہیں کہ کوئی واقعتاً کوئی کوالٹیٹیو ڈفرنس جو ہے ہمارے حالات میں نہیں آئے گا جب تک یہ جاگیرداری قائم ہے. وہ کیسے بدلے گی, نظام خلافت اسے کیسے بدلے گا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر آپ نظام خلافت قائم کرنے کے لیے کمر کس لیں اور تن من دھن لگانے کو تیار ہو جائیں تو وہی نظام خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا فتویٰ ہے. جو علاقے بزور شمشیر فتح ہوئے تھے ان کی زمینیں کسی کی ملکیت نہیں ہے, بیت المال کی ملکیت ہیں. ملکیتی زمین سے عشر لیا جاتا ہے, یہ خراجی زمینیں ہیں, خراج دیا جائے گا اور خراج براہ راست بیت المال میں جائے گا. جو کاشت کر رہا ہے 50% اس کا ہے اور 50% ریاست کا ہے, بیت المال کا ہے, نہ درمیان میں کوئی زمیندار ہے نہ کوئی جاگیردار ہے. یہ فتویٰ فاروقی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اگر آپ اس کے مطابق چلیں گے, ورنہ یہ ہے کہ پہلے الیکشنوں کے اندر JUI اور جماعت اسلامی دونوں نے یہ لکھ دیا کہ ہم لینڈ سیلنگ بنائیں گے, اس سے زیادہ کسی کے پاس رقبہ نہیں رہے گا. اچھا, جن کے پاس زیادہ ہے لیں گے کس دلیل سے؟ آج بھی کوئی فنکشن ہو رہا ہے, شاید ختم ہو چکا ہو, جسٹس تنزیل الرحمان صاحب کی زیر صدارت فاران کلب میں, اور شریعت کورٹ جو ہے اس کے ایک فیصلے کے خلاف, شریعت کورٹ نے کوئی فیصلہ دیا تھا جو جاگیرداروں کے خلاف پڑ گیا, اس کے خلاف اپیل ہوئی سپریم کورٹ کے شریعت بینچ میں, اور سپریم کورٹ کے شریعت بینچ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ کسی کی ملکیتی زمین کا آپ 1 انچ بھی نہیں لے سکتے. کسی کے پاس 100 مربع ہیں, آپ کیسے لیں گے اس سے؟ آپ کہیں گے صاحب آپ صرف 12 ایکڑ رکھیں, آدھا مربع رکھیں, 2 مربع رکھیں, باقی دے دیں. بھائی کیوں دے دیں؟ آپ ہمیں پہلے ثابت کیجئے کہ میری ملکیت صحیح نہیں ہے. ظاہر بات ہے, آپ کو معلوم ہے قانون یہ کہ ملکیت جو ہے, قبضہ, وہ آدھا قانون ہے. میرا قبضہ ہے, یہ میری شے ہے. آپ ثابت کیجئے کہ یہ میری شے نہیں ہے, تب آپ مجھ سے لے سکتے ہیں. مجھ پر بار ثبوت نہیں ہے, مجھ سے کوئی دلیل نہیں مانگ سکتا کہ یہ میری شے ہے. یہ تو میری ہے, میرے پاس ہے, تم ثابت کرو کہ یہ میری نہیں ہے, تب مجھ سے لے سکتے ہو. یہ قاعدہ ہے, ہر جگہ کا قاعدہ ہے, اور اسی کے اصول پر شریعت بینچ جو ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ دے چکا ہے. تو کیسے لائیں گے؟ یہ بھی میں نے کہا ہے, کلیئرلی اسپیل آؤٹ کرو کہ اگر حضرت عمر کے فتوے پر چلنا ہے رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ زمینیں کسی کی ہیں نہیں, کسی کے باپ کی ملکیت نہیں. یہ نہ بابر کے باپ کی ملکیت تھی, نہ اکبر کے باپ کی ملکیت تھی کہ جس کو چاہا جاگیر دے دی, نہ انگریزوں کے باپ کی ملکیت تھی کہ جس کو چاہا دے گئے. یہ تو در حقیقت مسلمانوں کی مشترک ملکیت ہے, بیت المال کا مال ہے. اب آپ کو بھی ہم دے دیں گے, یہ بھی سمجھیے کہ بڑا کرم ہوگا, آپ کو بھی دیا جائے گا, کاشت کیجئے, باقی سب مسلمانوں کو تقسیم کر دیا جائے گا تاکہ ہر کاشتکار کاشت کرے, 50% اپنے پاس رکھے, 50% بیت المال کو دے, اور اتنا ریونیو جمع ہو جائے گا. میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کو کسی فورن ایڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. یہ جو کشکول لے کر آپ پھرتے ہیں, پھر یہ ضرور ہے کہ یہ بات ہائی لینڈ کے بنگلے نہیں بنیں گے ان جاگیرداروں کے, یہ جو بھی بڑے بڑے محل بنتے ہیں اور جن میں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سنگ مرمر تھوپا جاتا ہے جیسے کہ نوٹ تھوپے جا رہے ہیں, یہ نہیں بنیں گے. یہی تو پیسہ ہے, یہی در حقیقت قوم کی دولت ہے جس کو کہ حرام طریقے سے لوگ ہڑپ کرتے ہیں, اور مال حرام بود بجائے حرام رفت, حرام کا مال تو حرام جگہ جائے گا. تو جاگیرداری کا نظام بھی جو ہے ختم ہوتا ہے تو نظام خلافت سے, حضرت عمر کے فتوے سے. اور یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں, یہ فتویٰ آج کے ہمارے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ زمینیں عشری ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے اگر انہوں نے غلطی کی ہے, نیک نیتی سے کی ہے تو مجتہد جو ہے چاہے غلطی بھی کرے اسے اجر و ثواب ملتا ہے. لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, پچھلی صدی کی عظیم ترین شخصیت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے محدث, بہت بڑے مفسر, تفسیر مظہری کے لکھنے والے, بہت بڑے صوفی, مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ شہید کے خلیفہ, اور بہت بڑے قاضی ثناء اللہ پانی پتی, ان کی ایک کتاب ہے لکھی ہوئی فقہ کی, ما لا بد منہ, وہ کتاب کہ جس سے کسی بھی مسلمان جو ہے وہ اس سے فارغ نہیں رہ سکتا. ہر مسلمان کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے, یہ تو گویا کہ مسٹ ہے, ناگزیر ہے ہر مسلمان کے لیے. اس میں صاف لکھا ہے ہندوستان میں کوئی زمین عشری ہے ہی نہیں, یہ ساری خراجی زمینیں ہیں.
لہذا عشر کے مسائل میں لکھتا ہی نہیں، نہ پڑھنے کی ضرورت نہ لکھنے کی ضرورت، عشری زمین ہے ہی نہیں، تو خام کا کائے کو طالب علموں کے دماغ پر بوجھ ڈالتے ہو؟ لہذا مالا بدھ منہ میں عشر کے مسائل ہی بیان نہیں کیے، اس لیے کہ ہندوستان کی ساری زمینیں خراجی ہیں۔ یہ فتویٰ پچھلی صدی تک تو موجود ہے، آج بھی ہمارے تمام مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے۔ وہی کتاب جو ہے فقہ کی پہلی کتاب ہے مالا بدھ منہ، لیکن اس میں یہ لکھا ہوا ہے، بہرحال یہ جان لیجئے کہ نظام خلافت میں بالکل نیا بندوبست اراضی ہوگا، اور وہ اس اصول پر ہوگا یہاں کوئی زمین ملکیت ہی نہیں ہے، سب مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت، مسلمانوں کو دو، مسلمانوں کی بہبود اور پوری ملک اور ملت کی بہبود کے لیے وہ زمینیں خرچ کی، اس کی آمد بھی خرچ ہوگی۔ باقی چند چیزیں جو ہیں اس کو مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، یہی موٹے اصول تھے۔ باقی یہ کہ شراب اور جمی مسکرات جو ہے ان سب پر مکمل پابندی، اس پر شدید ترین تعزیرات ہو سکتی ہیں۔ ایرانیوں نے کر کے دکھا دیا اپنے ملک کو پاک، تو آخر ہم بھی تو کر سکتے ہیں۔ نظام خلافت آئے گا تو ان پر چوٹ پڑے گی۔ اسی طرح سطر اور حجاب، اس کی پابندی، جیسے کہ اسلام میں نظام خلافت میں قومیت جو ہے مخلوط نہیں ہے، غیر مسلم اور مسلمان مل کر ایک قوم نہیں بن سکتے، اسی طرح مسلمان معاشرہ وہ مخلوط معاشرہ نہیں ہے، عورت کا دائرہ کار اور ہے، مرد کا دائرہ کار اور ہے۔ اللہ نے عورت کو کوئی اور صلاحیتیں دی ہیں، مرد کو کچھ اور صلاحیتیں دی ہیں۔ ان کے لیے صحیح ان کی جسمانی ساخت، ان کی نفسیاتی ساخت، اس کے اعتبار سے دائرہ کار معین کر دیے گئے۔ ہاں اگر قومی سطح پر آپ کو ضرورت محسوس ہو یا انفرادی سطح پر کوئی خاتون ہے، بیوہ ہو گئی ہے، اول تو یہ کہ اس کی کفالت جو ہے اسلامی ریاست میں تو بیت المال کے ذمے ہے، لیکن اگر وہ کام کرنا چاہتی ہے تو کوئی حرام نہیں ہے، گھر پر بیٹھ کر کام کرے۔ اسی طریقے سے کاٹیج انڈسٹری کا اہتمام کریں، آپ سرکاری سطح پر اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ آگے بڑھ کر انڈسٹریل یونٹس بنائیے جہاں عورتیں کام کریں، عورتیں سپروائز کریں، اور ان کے ورکنگ آورز کم رکھے جائیں تاکہ وہ اپنے جو گھریلو ذمہ داریاں ان سے بھی عہدہ برا ہو سکیں۔ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے۔ آپ اگر اسکول بنا سکتے ہیں، لڑکیوں کے علیحدہ کالج بنا سکتے ہیں، یونیورسٹیاں کیوں نہیں بنا سکتے؟ یہ کیا ضروری ہے کہ مردوں کے ہسپتال میں عورتیں نرسیں ہوں؟ کیا مرد نرسنگ نہیں کر سکتے؟ کیا فوجوں میں جو آخری یونٹس ہوتے ہیں، جو فرنٹ پر جاتے ہیں یونٹس، ان میں کوئی عورت نرس ہوتی ہے؟ جہاں کسی کا ہاتھ اڑ گیا، کسی کی ٹانگ اڑ گئی، کسی کے پیٹ کے اندر جو ہے جا کر کوئی ٹکڑا لگا ہے کسی بم کا اور آنتیں باہر آئی ہوئی ہیں، وہاں تو کوئی عورت نرس نہیں ہوتی، میل نرسز ہیں۔ اسی طرح یہ کیا ضروری ہے کہ پی آئی اے کے اندر ایئر ہاسٹسز ہوں؟ کیا ضروری ہے؟ میں آج ہی سفر کر کے آیا ہوں، آج میں دیکھ رہا تھا کوئی خاص بات تھی یا تو کوئی ایئر ہاسٹسز کی ہڑتال تھی، کیا بات تھی؟ کوئی ایئر ہاسٹس موجود نہیں تھی۔ آخر وہ مرد کام کر رہے تھے، اسٹوارڈز، ہمارے سامنے ٹرے رکھنی تھی کھانے کی، انہوں نے رکھ دی۔ تو کیا ضروری ہے کہ عورت وہاں پر کام کرے؟ آپ عورت کو کام دیجئے، ساری پرائمری ایجوکیشن عورتوں کو دے دیجئے، پرائمری لیول پر کسی مرد کو ٹیچر نہ رکھیے، ان کی صلاحیتوں سے بہترین فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس لیے کہ ایک میٹرنل انسٹنکٹ ہے ان کے اندر۔ اللہ نے صنف نازک کے اندر مامتا رکھی ہے، شفقت رکھی ہے، چھوٹے بچوں کو اس مامتا اور شفقت کی ضرورت ہے، وہاں اس کو صحیح استعمال کیجئے۔ تو جہاں بھی آپ کا کام، اصل میں بات وہی ہے جو میں یہ چند تیزی کے ساتھ اشارے کر رہا ہوں، where there is a will there is a way۔ ارادہ ہو جائے کہ ہمیں چلنا ہے شریعت پر، ہمیں پیروی کرنی ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دعویٰ ہے۔ بلکہ شاید آپ نے پڑھا ہو پروفیسر وارث میر صاحب، حال ہی میں ان کی برسی منائی گئی ہے، ان کا ایک مضمون بھی چھپا ہے، مجھ پر انہوں نے کوئی فکرے چست کیے اس میں کہ ڈاکٹر اسرار میں صلاحیتیں بڑی ہیں، فلاں ہے فلاں ہے فلاں، لیکن یہ ایسی باتیں اندر لگے ہوئے ہیں جو بہت جلد جو ہے کباڑ خانے کی زینت بن جائیں گی۔ حالانکہ وہی پروفیسر وارث میر ہیں، میں ان کے گھر پر جا کر حاضر ہوا تھا، انہوں نے ایک مرتبہ ایسی باتیں پہلے بھی کہی تھی۔ میں نے کہا میں آپ سے یہ بات کرنے آیا ہوں، مجھے بتائیے کون سا مسئلہ ہے جس کا حل میں آپ کو نہیں بتا سکتا کتاب و سنت کے دائرے کے اندر؟ کوئی مسئلہ بیان کیجئے۔ مسکرا کر کھسیانے ہو کر رہ گئے تھے۔ میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر ابصار میرے ساتھ تھے، دونوں چونکہ یونیورسٹی پروفیسرز ہیں، وہاں جا کر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مجھے بتائیے کون سا مسئلہ، میں آپ کو آپ کے گھر آ کر کہہ رہا ہوں کہ مجھے بتائیے کون سا مسئلہ ہے جو شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر حل نہیں ہوتا۔ اگر اس کا حل موجود ہے تو پھر ہمیں شریعت کی پابندی کرنی ہے۔ بہرحال یہ بات جان لیجئے، یہ نظام خلافت یہ ایک بہت ہمہ گیر تبدیلی ہے، سطحی تبدیلی وہ تو ضیاء الحق صاحب نے بھی بہت کر لی، اس کا کچھ حاصل نہیں ہوا، اس سے سوائے بدنامی کے اور کچھ حصے میں نہیں آیا۔ ٹوٹل چینج، اب میں بتانا چاہتا ہوں توکل صاحب کو، یہ ٹوٹل چینج الیکشن سے نہ آج تک دنیا میں آیا ہے، نہ آ سکتا ہے، ناممکن، ٹوٹل چینج نہیں آ سکتا۔ الیکشن سے ٹھیک ہے بحران رفع ہو جائے گا، جو بھی اس وقت ہمارے یہ کرائسس تھا وہ ختم ہو جائے گا، میں ویلکم کر رہا ہوں، میں نے ہمیشہ تائید کی ہے۔ 1980 سے لے کر آج تک میں ریکارڈ پر ہوں کہ میں نے کہا الیکشن ہونے چاہیے، میں وہ واحد شخص ہوں شورا کے اندر کھڑے ہو کر میں نے کہا تھا ضیاء الحق صاحب کی شورا میں،
اگر آپ نے یہاں پر سیاسی عمل کو روکے رکھا تو آپ دہشت گردی کے لیے جواز فراہم کر رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کتنے خطرناک دن تھے. ہائی جیکنگ ہوئی تھی ہمارے جہاز کی, PIA کی, کابل لے جایا گیا تھا, ہمارے کئی آدمی قتل کر دیے گئے تھے. اس دور میں نے کہا تھا کہ یہ در حقیقت یہ اس کا جو ہے جواز آپ دے رہے ہیں اس لیے کہ آپ نے سیاسی عمل کو روک دیا ہے. الیکشن کروائیے, ورنہ یہ ہے کہ اس سے جو بھی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ آپ کے ذمہ آئیں گی. اور اس سے پہلے, یہ تو 82 کی بات عرض کر رہا ہوں, 80 میں پہلی ملاقات ہوئی تھی اور میں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے اس پولیٹیکل پروسیس کو روکے رکھا تو پاکستان کے لیے میں اسے سوسائڈل سمجھتا ہوں. یہ میرے الفاظ ریکارڈ پر ہیں. پھر 1982 کے دسمبر میں نے خط لکھا تھا جو جنگ میں بھی چھپ گیا تھا. میں سارے حوالے دے رہا ہوں, میں اس کا قائل ہوں, الیکشن ہوتے رہنے چاہیے, لیکن یہ نظام الیکشن سے کبھی نہیں بدل سکتا. این خیال استو محال استو جنو. اچھے سے اچھے الیکشن کرا لیں, صاف سے صاف کرا لیں. آج کل لفظ شفاف آ رہا ہے, شفاف سے شفاف کرا لیں. بہرحال اندرون سندھ میں تو وہی وڈیرے آئیں گے. ایک چچا نہیں ہوگا بھتیجا آ جائے گا, ایک بھائی نہیں ہوگا دوسرا بھائی ہوگا, جتوئی ایک کی جگہ دوسرا ہو جائے گا. یہی ہوں گے اور کون ہوگا. اسی طریقے سے کیا آپ کے خیال میں بلوچستان کے جو سردار ہیں قبائل کے, ان کو کوئی ہرا کے آ سکتا ہے؟ پختون بیلٹ ہے تھوڑی سی پٹھانوں کی, وہاں کچھ علماء کا بھی عمل دخل ہے, عوامی سطح ہے. باقی جو اصل بلوچ براہوی علاقہ ہے بلوچستان کا, وہاں تو ان کے وہ سردار ہی آئیں گے. پنجاب کا آدھا جو ہے سرائے کی, وہ بھی جاگیردار علاقہ ہے. کوئی گیلانی, کوئی مزاری, کوئی لغاری, یہی آئیں گے. اور کون آئیں گے؟ وٹو یاسین وٹو نہیں ہوں گے, منظور وٹو ہوں گے. کوئی ایک کھرل نہیں ہوگا, دوسرا کھرل ہوگا. تو وہ تو یہی ہوگا, اس لیے کہ وہ تو نظام. اب جب یہ لوگ آ جائیں گے جو زرعی ٹیکس نہیں لگنے دیتے, وہ اپنی جاگیروں پر اور زمینداریوں پہ کوئی آنچ آنے دیں گے؟ تو ناممکن ہے, محال ہے. اس کے باوجود میں نے کہا ہے اگر یہ مذہبی جماعتیں تمام جمع ہو جائیں ہم سپورٹ کریں گے. بہرحال کوئی رائے, کوئی وہاں پر بات کرنے والا اسلام کے حق میں ہو, شاید کو فائدہ ہو جائے, لیکن بشرطے کہ یہ سب ایک ہو جائے. جو میرے نزدیک معجزہ ہوگا, یہ الفاظ میں نے استعمال کیے پچھلے جمعے میں, معجزہ ہوگا اگر ہو گیا. لیکن جیسے قیام پاکستان معجزہ تھا, میں نے ان مضامین میں لکھا تھا جو جنگ میں چھائے ہوئے تھے, اب کتابی شکل میں ہے استحکام پاکستان, کہ پاکستان کا قیام ایک معجزہ تھا. میرے نزدیک اسی طریقے سے مذہبی جماعتوں کا جمع ہو جانا معجزہ ہوگا. ہم جو ہے ان کی تائید کریں گے, اپنے پلیٹ فارم سے کریں گے, اپنے طور پر کریں گے. ہم کسی کے سائڈز نہیں لینا چاہتے, لیکن ان کی تائید کریں گے. لیکن اس سے اسلام نہیں آ سکتا. اسلام آئے گا اسی طریقے سے, لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها. اور یہ حضرت ابو بکر کی ایک تقریر کا جملہ ہے, جیسے حضرت عمر کی ایک تقریر کا میں نے جملہ سنایا آپ کو. من بایا خلیفتا عن غیر مشورۃ المسلمین فلا بیعۃ له. مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اگر کسی کی خلافت کا جو بیعت کی گئی وہ بیعت صحیح نہیں ہوگی. اسی طرح حضرت ابو بکر کا قول سنا رہا ہوں. حضرت عمر کو جب انہوں نے مسلمانوں کے مشورے سے اپنا جانشین بنایا تو خطبہ دیا. اس خطبے میں آپ نے فرمایا ان ھذا الامر, مسلمانوں یہ جو ہمارا معاملہ ہے دین کا اور خلافت کا, لا یصلح آخرہ الا بما صلح به اولہ, اس کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہوگی مگر صرف اس طریقے سے جس سے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی. اور اسی کو امام مالک نے نقل کیا, لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها. وہی بات میں کہہ رہا ہوں, حضور نے کیسے کیا ہم کیسے کریں گے. دیکھیے حضور نے پہلے کام کیا کیا, ایمان کی دعوت بدریہ قرآن. پہلا کام یہی تھا, دعوت ایمان بدریہ قرآن. آج ہمیں دعوت تجدید ایمان کرنی ہے بدریہ قرآن. تجدید ایمان, اس لیے کہ ہم ویسے تو مسلمان ہیں, لیکن جیسے کچھ مسلمان ہیں وہ مجھے بھی معلوم, آپ کو بھی معلوم. ایمان کہنے کو ہے, عقیدہ ہے, کتنا کچھ یقین حاصل ہے وہ آپ کو بھی معلوم, مجھے بھی معلوم. لہذا اصل ضرورت ہے تجدید ایمان. اور تجدید ایمان بھی وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے, ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سیپاروں میں. تو جو آپ فرما رہے تھے توکل صاحب کہ میں 25-30 برس سے لگا ہوا ہوں, تو واقعہ یہ ہے اس کا اکثر و بیشتر میرا حصہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں گزرا ہے. ہماری تراویح 6-6 گھنٹے رات چلتی ہے دورہ ترجمہ قرآن کے لیے. ہماری قرآن کانفرنسیں ہیں, قرآنی انجمنیں ہیں, انجمن خدام القرآن, قرآن اکیڈمیز ہیں, قرآن کالج ہے, قرآن تربیت گاہیں ہیں, درس قرآن کے کیسٹس ہیں, آڈیو ہیں, ویڈیو ہیں. میری زندگی کا بیشتر حصہ شادم از زندگی خیش کے کارے کردم. بہت مطمئن ہوں میں, میرے پاس کوئی جائیداد نہیں. ابھی میں ویزا لینے گیا تھا تو وہاں پر جو خاتون تھی ایک کینیڈا کی, انہوں نے پوچھا آپ کی آمد نہیں. میں نے کہا آئی ارن نتھنگ. حیران ہوئی. میں نے کہا اور بات سن لو, آئی اون نتھنگ. میری کوئی جائیداد نہیں, میری کوئی آمدنی نہیں. مرکزی انجمن خدام القرآن ہے, اس کے کوارٹر میں میں رہتا ہوں. میری سہولتیں مجھے وہاں سے حاصل ہیں. 2 وقت کی روٹی یہ میرے بچے ہیں جو کنٹریبیوٹ کر دیتے ہیں, اس سے میں کھا رہا ہوں. اس لیے کہ میرا ایک مکان تھا وہ میں نے بیچ کر ان کے لیے چھوٹے چھوٹے 3-3 کمرے کے 4 کوارٹر بنا دیے ہیں.
اور وہ ان کے نام کر دیے، میرے نام پر، میری بیوی کے نام پر ایک پیسے کی جائیداد نہیں، کسی کمپنی کا کوئی ایک پیسے کا حصہ نہیں، کہیں میرے پاس کوئی بانڈز نہیں، اللہ بچائے رکھے اس لعنت سے، اور نہ کہیں کوئی میرے ہاں اس طرح کی اور کوئی شے موجود ہے۔ ہاں بینک کا ایک اکاؤنٹ ہے، اس میں شاید 5-6 ہزار روپیہ میرا پڑا ہوا، اللہ اللہ خیر سمجھ۔ تو یہ اچھی طریقے سے جان لیجئے، میں نے زندگی لگائی ہے اسی کام کے لیے لگائی ہے، مجھے کوئی احساس محرومی نہیں ہے، روٹی مجھے ملتی رہی ہے، آج تک فاقہ نہیں آیا ہے، رزق اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہوا ہے، لیکن میری توانائی لگی ہے میکسیمم قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور یہ کس لیے کیا؟ جب انجمن خدام القرآن لاہور کی قائم کی تھی، اس کے دیباچے میں لکھ دیا تھا کہ میں صرف انجمن بنانے کا قائل نہیں ہوں، میرے پیش نظر اقامت دین کی فرضیت ہے، میں ایک جماعت قائم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پہلا قدم ہے مرکزی انجمن خدام القرآن کا، اور یہ 1972 کی بات ہے، آج سے 21 برس قبل کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہرحال پہلا کام وہی ہے جو حضور نے کیا، فرق یہ ہے وہ کافر تھے، انہیں قرآن کے ذریعے سے ایمان کی طرف دعوت دی گئی، ہم مسلمان ہیں، ہمیں قرآن کے ذریعے سے تجدید ایمان کی دعوت دینی ہے، مرحلہ ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ نمبر 2، وہ جو حدیث میں سنا چکا ہوں، آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ اب جو لوگ واقعتاً شعوری ایمان اختیار کریں، شعوری طور پر فیصلہ کریں کہ مسلمان جینا ہے، مسلمان مرنا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ طے کریں نا پہلے، صرف جلسوں سے تو نہیں ہوگا، یہ تو ہوگا تو پھر کچھ کرنے سے ہوگا، اور کرنے کے لیے میدان میں وہ آئے جو پہلے اپنی ذات پر اپنے گھر میں دین نافذ کر چکا ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو جھوٹا ہے، فریبی ہے، اسلام کا نام لیتا ہے، تو اپنی ذات پر اپنے گھر میں اسلام قائم کرو اور پھر جڑ جاؤ، ایک مل جل کر ایک جمعیت بنو، ایک طاقت بنو، ایک قوت بنو، جماعت بنو، حزب اللہ بنو۔ آمرکم بخمس، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں، جماعت کی شکل میں رہو، جماعت بھی ڈھیلی ڈھالی نہیں، بالجماعت والسمع والطاعت، سنو اور اطاعت کرو، لسن اینڈ اوبے، ایسی منظم جماعت۔ یہ منظم جماعت کیا کرے گی؟ ہجرت اور جہاد۔ ہجرت کے بارے میں پوچھا گیا، ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے میں نے جب جماعت تنظیم اسلامی کے نام سے قائم کی ہے، اس تنظیم اسلامی کی جماعت میں جو عہد نامہ ہے اس میں شمولیت کا، اس کی پہلی شق یہی ہے، انی اعاہد اللہ، میں اللہ سے ایک عہد کرتا ہوں، ان اہجر کل ما یکرہہ، ہر اس چیز کو چھوڑ دوں گا جو اسے ناپسند ہے۔ یہیں سے شروع ہوگی ہجرت، اسی کو کہا ہے یہ سب سے اونچی ہجرت ہے، افضل ہجرت ہے۔ اور اس کے بعد جہاد ہے، تن من دھن لگاؤ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اور اس کے 3 مرحلے آئے ہیں ہماری ایک حدیث کے اندر۔ تم میں سے جو کوئی بری کو دیکھے، حدیث بہت عام ہے، سب کو یاد ہوگی، اس کا فرض ہے طاقت سے روکے، اور اگر اس کی ہمت نہیں ہے زبان سے روکے، اس کی بھی ہمت نہیں ہے تو دل سے نفرت ضرور رکھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ظاہر بات ہے اس جماعت میں، تنظیم اسلامی میں، اس حزب اللہ میں، اس خلافت کو قائم کرنے والی آرگنائزیشن میں وہی لوگ آئیں گے جنہیں بدی سے نفرت ہے اور نیکی چاہتے ہیں کہ قائم ہو جائے۔ وہ معاونین کی تحریک ہم نے رکھی ہے، تحریک خلافت کے معاونین۔ تنظیم میں آنے کے لیے بیعت ہے، بیعت سمع و طاعت فی المعروف، شریعت کے دائرے کے اندر اندر جو حکم دو گے مانیں گے، وہ حکم کوئی بھی ہو، ہماری طبیعت کے مطابق ہو یا ہماری منشا کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو تو مانیں گے۔ یہ ہماری بیعت ہے تنظیم اسلامی میں شمولیت کی۔ لیکن ہم نے ایک خانہ اب شروع کیا ہے، تحریک خلافت۔ بتائیں تو صحیح لوگوں کو خلافت ہے کیا؟ یہ خلافت جو ہے یہ صرف کوڑے لگنے کا نام نہیں ہے، یہ خلافت صرف ہاتھ کاٹنے کا نام نہیں ہے، یہ خلافت صرف رجم کرنے کا نام نہیں ہے، یہ ساری چیزیں خلافت میں ہیں، لیکن پہلے خلافت کفالت کی ذمہ داری لیتی ہے، پہلے خلافت تمہیں حقوق دیتی ہے، پہلے خلافت جو ہے تمہیں تعلیم دیتی ہے، تمہیں توبہ کی توفیق عطا کرتی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ کی روٹی کپڑا مکان ریاست کی ذمہ داری ہو، پھر بھی آپ چوری کریں تو ہاتھ کٹے گا۔ اگر آپ کے لیے نہ یہ بے حیائی ہے، نہ یہ سترو جو حجاب کے قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی ہے، نکاح کا راستہ آسان کر دیا گیا ہے، اس کی رکاوٹیں دور کر دی گئی ہیں، پھر بھی آپ زنا کرتے ہیں تو رجم ہوگا اگر آپ شادی شدہ ہیں۔ لیکن یہ کہ اس پورے نظام کو ایک آرگینک ہول کی حیثیت سے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر جب تک طاقت کافی نہیں ہے صرف زبان سے ہوگی، جب طاقت کافی ہو جائے گی میدان میں آئیں گے۔ کیونکہ توکل صاحب نے بھی تذکرہ کیا تھا، ایران میں کام ہوا ہے، اگر ہوا ہے کچھ ٹوٹلی وہ بھی صحیح نہیں، نہ پورے منہج انقلاب نبوی کے مطابق ہے، نہ وہاں پر وہ کامیابی ہو سکی ہے جو ہونی چاہیے اسلامی انقلاب کی۔ ہمارے لیے آئیڈیل ایران کا انقلاب نہیں ہے، آئیڈیل انقلاب صرف ایک ہے، وہ انقلاب محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ یہ حقیقت جو نہیں مانے گا
ڈٹائی کا ثبوت دے گا؟ پوری دنیا میں کسی مسلمان ملک نے کچھ کر کے دکھایا ہے تو وہ صرف ایران ہے، وہ شیعہ ہے۔ میں بھی سمجھتا ہوں شیعت کو گمراہی ہے، مجھے بھی ان کے اعتقادات میں امامت معصومہ کا تصور جو ہے غلط نظر آتا ہے۔ میں یہ جہاں تک فقہ کا تعلق ہے وہ علیحدہ بات ہے، اصل میں معاملہ ہے عقائد کا، لیکن کچھ کر کے دکھایا ہے تو انہوں نے کر کے دیا ہے۔ کچھ ہوئے تو یہی رندان الخدا خار ہوئے، کامل اس بزم سے، اور تو کوئی اٹھا ہی نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے انہوں نے کیسے کیا۔ کیا انتخابات کے ذریعے سے خمینی صاحب قیامت تک وہاں برسر اقتدار آ سکتے تھے؟ ہر شخص کا جواب صاف ہوگا نہیں۔ کیا محض دعوت و تبلیغ سے خلافت قائم ہو جائے گی؟ کوئی سادہ لا ہی ہوگا، میں بڑا لفظ ہلکا استعمال کر رہا ہوں، سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ سادہ لا آدمی ہوگا جو سمجھے گا دعوت و تبلیغ سے کام ہو جائے گا۔ اور میرے نزدیک سخت لفظ بھی استعمال کرنا چاہیے کہ جو شخص یہ رائے رکھتا ہے وہ حضور کی توہین کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نے تو تلوار بھی اٹھائی، حضور نے تو سینکڑوں صحابہ کی جانوں کا نذرانہ اللہ کے اس دین کے لیے پیش کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید حضور اچھے واعظ نہیں تھے، شاید اچھے مبلغ نہیں تھے، ہم ان سے بہتر ہوں گے، شاید ہم تبلیغ ان سے اچھے انداز میں کر لیں گے، اس لیے کہ ہمارا خیال ہے کہ صرف تبلیغ سے ہو جائے گا، جبکہ حضور نے تو سینکڑوں کفار بھی اگر قتل ہوئے ہیں تو سینکڑوں صحابہ کی جانیں بھی پیش کی ہیں نذرانے کے اندر، خود اپنا خون زمین پر گرایا ہے، وہ وادی طائف میں بھی ہوا اور دامن احد میں بھی ہوا، تب کہیں جا کر انقلاب آیا ہے۔ تو نہ یہ وعد و نصیحت سے ممکن ہے، نہ یہ الیکشن کے ذریعے ممکن ہے، یہ ہوگا تو اسی جد و جہد سے جس میں جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آئے، لیکن وہ جان ہتھیلی پر رکھنے کا معاملہ آج کے حالات میں چونکہ یہ فرق واقع ہو چکا کہ ہمارے مد مقابل بھی مسلمان ہیں، حسنی مبارک بھی مسلمان ہی ہے، اور جو آج الجزائر میں صدر ہے وہ بھی مسلمان ہی ہے۔ اب کیا کریں، بھٹو صاحب بھی مسلمان ہی تھے، بے نظیر بھی مسلمان ہی ہے، نواز شریف بھی مسلمان ہی ہے، غلام اسحاق خان بھی مسلمان ہے۔ اس اعتبار سے اس کے لیے اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ منظم مظاہرہ، میدان میں آ جاؤ، بلاک دی سسٹم، جس کی آخری حد یہ ہوتی ہے کہ ٹیکسز دینے سے انکار کر دیا جائے، نو ٹیکسز، نو لگان۔ یہ غلط نظام ہے، ہمیں کوئی اس کو ٹیکسز دینے کے لیے ہم تیار نہیں، اس کا کوئی حق نہیں ہے ٹیکس دینے کا، لیکن یہ کب کرنے کا کام ہے؟ جبکہ طاقت ہو گئی ہو۔ آپ 2 لاکھ کی تعداد کے اندر کم سے کم پاکستان میں سر سے کفن باندھ کر لوگ جو ہے اگر آ جائیں میدان میں کہ ہم اس نظام کو اب نہیں چلنے دیں گے۔ 50,000 شیعوں نے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر سے اپنے آپ کو ایگزمپٹ کرا لیا تھا زکوٰۃ سے، یاد ہے آپ کو؟ ابھی 1980 کی بات تھی، ماشاء اللہ بوڑھا نہیں ہوا تھا، جوان تھا ابھی، لیکن اس کے باوجود 50,000 نے گھیراؤ کیا ہے، مارو ہمیں، گولیاں چلاؤ، نہیں ہم زکوٰۃ دیں گے۔ اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کی ناک رگڑی گئی زمین میں، اس نے کمٹمنٹ دی کہ میں تمہیں ایگزمپٹ کر دوں گا، تب وہ اٹھے وہاں سے۔ راستہ ہے تو یہ ہے، یہ قربانی کا راستہ ہے۔ ضیاء الحق نے گولی نہیں چلائی، کوئی اور ہو جس کے دماغ میں خناس ہو گولی چلا دے گا، چلا دے۔ اگر ہم دین کے لیے میدان میں آئے ہیں تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اگر تو ہم سچے ہیں تو جان دینا تو ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ راستہ لیکن یہ کب ہوگا؟ جبکہ ایک منظم طاقت، ایک معتدل تعداد میں ایسے لوگوں کی جو اپنی ذات پر اور اپنے گھر میں خلافت قائم کر چکے ہوں، اللہ کا دین، اللہ کا نظام، اللہ کا قانون اپنی ذات پر اپنے گھر میں نافذ کر کے پھر مل جل کر ایک طاقت بنے، جیسا کہ فرمایا آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ اس راستے سے نظام خلافت آئے گا، ہم اسی راستے میں لگے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، الحمدللہ میری جو تنظیمیں ہیں تینوں یہاں کراچی میں بھی ہیں، انجمن خدام القرآن یہاں بھی ہے سندھ، قرآن اکیڈمی اب یہاں پر بھی تعمیر ہو گئی ہے، ابھی اس کی مسجد کی تکمیل ہو تو پھر نیچے کا نظام بنایا جائے، ابھی تو اکیڈمی کی جگہ پر نماز ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر اس کے لیے تعمیر مکمل ہو جائے تو پھر اکیڈمی جو ہے ان دی رائٹ ارنسٹ وہاں پر کام شروع ہوگا۔ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے یہاں بھی ہم قرآن قوری شروع کر لیں۔ تو انجمن بھی یہاں ہے، تنظیم اسلامی یہاں موجود ہے، تنظیم اسلامی وہ لوگ آئیں جو عہد کر لیں اللہ ہر حرام چیز کو چھوڑ دیں گے اور تمام فرائض کو ادا کریں گے، اور جو میرا ساتھ دینے کو تیار ہوں، ہم تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، مشورہ ضرور دیں گے، حکم آخری تمہارا ہوگا، اس پر عمل کریں گے۔ اور تیسری تنظیم ہماری تحریک خلافت ہے، وہ اس لیے ہے جیسا کہ آج میں نے تقریر کی ہے کہ لوگوں کو بتایا تو جائے خلافت ہے کیا، نظام ہے کیا۔ ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں نے، واقعہ یہ ہے کہ جب مستقبل کا مورخ لکھے گا اگر پاکستان پر کوئی تباہی آئی، اس کی سب سے بڑی ذمہ داری یہاں کی مذہبی جماعتوں پر ہوگی، جنہوں نے اسلام کو صرف الیکشن کے نعرے کے طور پر استعمال کیا، لوگوں کو یہ بھی نہیں بتایا کہ اسلام ہے کیا، اس کا نظام ہے کیا۔ یہ سب سے بڑا جرم شمار ہوگا ان کا۔ بہرحال وہ مستقبل کی بات ہے، ہم نے عوام کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے یہ تحریک خلافت شروع کی ہے،
تاکہ لوگوں کو بتائیں تو صحیح، ایسے جلسے ہوں تو صحیح جن میں لوگوں کو بتایا جائے نظام خلافت کیا ہے، اور اس سے بات جو ہے آگے چلے گی۔ تو آپ کم سے کم کوشش کیجئے، اس تحریک خلافت میں بیعت نہیں ہے، اس میں تو بس ایک اتفاق ہے اور تعاون ہے، اس کے اندر آپ شمولیت جلد از جلد اختیار کریں، انجمن خدام القرآن میں شریک ہوں، جو لوگ بھی پیسے خرچ کر سکتے ہیں اس کے پروجیکٹس کے لیے پیسے خرچ کریں، اور پھر یہ کہ اصل شے تو یہ ہے کہ وہ میدان میں آنے والے، سر سے کفن باندھ کر نکلنے والے، وہ پھر تنظیم اسلامی کے عنوان سے جو ایک مضبوط تنظیمی ڈھانچہ ہم تیار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ اس کے بارے میں پوری سنجیدگی کے ساتھ غور کریں۔ میں پھر آخر میں شکریہ ادا کر رہا ہوں آپ سب کا بھی، وقت کافی ہو گیا، لیکن یہ کہ بہرحال میری تقریر اس سے کم کبھی نہیں ہوتی، اس سے زیادہ ہی ہوا کرتی ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ توکل صاحب بھی اتنی لمبی تقریر کر لیں گے، پھر یہ کہ یہاں پر آپ بھی چونکہ لیٹ آئے لہذا صدا بھگتنے کا آپ کو پورا جو ہے آپ مستحق ہیں صدا بھگتنے کے، اس لیے کہ 8 بجے تو کوئی آیا ہی نہیں تھا، میں 8 بجے سے 5 منٹ پہلے یہاں پہنچ گیا تھا، توکل صاحب بھی موجود تھے، لیکن یہاں اس وقت میرا خیال ہے کہ ہمارے کارکنوں کے سوا کوئی بھی نہیں تھا، لہذا کوئی شکوہ اور شکایت کا آپ کو حق نہیں ہے، آپ اس سزا کے مستحق ہیں، دیر میں آئے ہیں، اور اسی لیے اب آپ کو کھانا بھی دیر سے ملے گا، اور جو بھی ہو رہا ہے معاملہ میں تو حاضر ہوں، سوالات کرنا چاہیں میں جوابات دوں گا، لیکن یہ کہ اس سے آپ کی بھوک جو ہے وہ اور تیز ہوگی، میرا اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اس سے پہلے کہ سوالات کے جواب دیے جائیں، آپ کے یہ چند چیزیں ہیں کہ جو بھی سوالات کے فارم آپ کو دیے گئے ہیں اس کے لیے لازم یہ ہے کہ جو تقریر ابھی یہ ڈاکٹر صاحب کی ہوئی ہے اسی سلسلے کے جوابات، اسی سلسلے کے سوالات ہونے چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ اس جو آپ کے پاس فارم ہے اس فارم کے اوپر ان کے نام بھی ہیں، تو وہ نام بھی جو ہے اس کے اندر لکھے ہونے چاہیے، جن حضرات کے نام نہیں لکھے ہوئے ہوں گے اس کے جوابات نہیں دی جائیں گے۔ نام اور پتہ، جی ہاں، یہ اوپر پورا فارم بنا ہوا ہے، یہ فارم جو ہے مکمل ہونا چاہیے، تو اگر جن حضرات نے ابھی مکمل نہیں کیا ہے تو یہ مکمل کر لیں۔ لیکن یہ فارم تنظیم میں شمولیت کا نہیں ہے، کہیں آپ گھبرا جائیں۔ اس سے آپ نہ گھبرائیں۔ سوالات کے جوابات شروع ہو رہے ہیں؟ جی نہیں، جوانی سوال کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اسی لیے جو ہے نا ہم نے یہ کیا ہے، اور سوالات بھی اسی کے دیے جائیں گے جو کہ آج کی تقریر سے متعلق ہوں۔ اب لکھ لیں، لکھ کے دیں۔ یہ محمد یعقوب صاحب کا سوال ہے، یہ کورنگی سے ہیں، محمد یعقوب صاحب موجود ہیں؟ ٹھیک ہے۔ ہماری تبلیغی جماعت کا موجودہ وجود اور اس کے کیا فرائض ہونے چاہیے، اور آپ نے اس بارے میں تبلیغی باب سے کیا کچھ حال کیا ہے، اور ان کا جواب ان سے کیا ملا، اور آپ کا ان کے مسلسل اصلاح کے بارے میں کیا سوچا؟ یہی کہ اسٹیج پر ان کے خلاف بول کر چپ ہو گئے، وہ اپنی ڈگر پر اور آپ اپنی ڈگر پر۔ میں نے بہت عرصے تک خود تبلیغی جماعت میں کام کیا ہے، اور میں نے ان کے اکابر سے گفتگویں کی ہیں، پھر اپنی ڈگر علیحدہ بنائی ہے، اور آج بھی میرا کھلا ان کو آفر ہے، وہ امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر بھی کریں، زبان سے تو بدی کے خلاف بولیں، اور یہ اعلان کریں کہ ہمارا مقصد جو ہے اسلامی نظام خلافت قائم کرنا ہے، تو میں ان کا خادم ہوں گا، میں اپنی تنظیم ختم کر کے ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ لیکن اگر صرف وہ فضائل کی تبلیغ کرتے رہیں گے تو میرے نزدیک پھر وہ اس راستے پر نہیں ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ محمد سلیم اللہ خان صاحب، جو حضرات موجود نہیں ہوں گے ان کے جوابات ہم نے دیں گے، موجود ہیں۔ سنا ہے کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جو فرانس سے آئے تھے اپنے حالیہ دورہ پاکستان میں، ادھر اشارہ کیا تھا کہ دور جدید میں نظام معیشت کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہے، اور اس سے ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دور جدید میں سودی کاروبار کو چند پابندیوں کے ساتھ جاری رکھا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کوئی اوتھینٹک بات ہونی چاہیے۔ میں قطعاً توقع نہیں کرتا کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ایسی بات کہہ سکتے ہیں۔ چند پابندیاں کون سی ہوں گی؟ پھر وہ سود پر پابندی لگا دیجئے، باقی پوری معیشت جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے وہ جو جدید مارکیٹ اکانومی ہے وہ صحیح ہے، لیکن سود، اس کو تو نہ صرف یہ کہ سود کو چھوڑا جائے، حضرت عمر کا قول دعوا الربا والریبا، سود کو بھی چھوڑ دو، اور سود کا جہاں شائبہ پیدا ہو جائے اسے بھی چھوڑ دو۔ عبداللہ خان صاحب نے پوچھا ہے خلیفہ کی مدت خدمت کتنی ہوگی، کیا اس کو اس مدت میں ہٹایا جا سکے گا؟ دونوں کام ہو سکتے ہیں۔ خلیفہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لائف لانگ ہو، اس کے لیے آپ 5 سال 4 سال جو بھی مشورے سے مقرر کریں۔ اور نمبر 2 یہ کہ امپیچمنٹ، آج بھی مغرب کے صدارتی نظام میں امپیچمنٹ کا شعبہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے دیانت پر، اگر اس کے طرز عمل پر کوئی اعتراض ہے امپیچ کیجئے۔ اور آپ کو معلوم ہے صدر نکسن ذرا سا اندیشہ ہوا تھا کہ میرے خلاف یہ معاملہ ہو رہا ہے، استعفیٰ دے کے بھاگ گیا تھا۔ لہذا یہ تمام چیزیں جو ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کتاب و سنت کی بالادستی کے بعد ہمیں دنیا کے جو تجربات ہیں ان سے فائدہ اٹھانا ہے۔
آج میں لاؤڈ اسپیکر استعمال کر رہا ہوں، یہ میں نے نہ ایجاد کیا، نہ کسی مسلمان نے ایجاد کیا، یہ تو ان کا ایجاد کرتا ہے، ہم استعمال کر رہے ہیں۔ بجلی ایڈیسن نے ایجاد کی تھی، ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ دنیا کے جو سماجی نظام ہے، معاشی نظام ہے، ان میں جو ان کی پیش رفت ہے، اس میں جو شے حرام ہے وہ کاٹ دیں گے، جو شے حرام نہیں ہے اس کو ہم اختیار کریں۔ محمد حنیف صاحب ہیں جی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، سود کا نعم البدل اور اس کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن۔ میرے نزدیک میں سود کا نعم البدل کچھ نہیں، جس طرح زنا کا کوئی بدل نہیں۔ آپ کہیں گے نکاح زنا کا بدل ہے، غلط۔ نکاح میں اور زنا میں کیا فرق ہے؟ نکاح آپ کرتے ہیں کسی عورت سے، آپ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں، اس کے نان نفقے کا ذمہ لیتے ہیں، اس کی اولاد کی ذمہ داری لیتے ہیں، اسے گھر کی ملکہ بناتے ہیں۔ زنا کرتے ہیں آپ صرف ایک لذت حاصل کرتے ہیں اور کوئی ذمہ داری نہیں لیتے۔ یہی سود کا اور شراکت کا فرق ہے۔ آپ نفع کے ساتھ نقصان کی ذمہ داری بھی لیجئے، آئیے جمع ہو جائیے، شراکت کیجئے، لیکن جس کا بدل سود نہیں ہے، نہ سود کا بدل شراکت ہے۔ اس لیے کہ سود خور کی ذہنیت یہ ہے کہ میں نقصان کا رسک لینے کو تیار نہیں۔ وہ گویا کہ زانی ہے، وہ تو لذت لینا چاہتا ہے، ذمہ داری لینے کو تیار نہیں، کوئی اس کا بدل نہیں۔ سود کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ کیا صرف ملک میں ہی ختم کریں گے؟ ملک میں ختم کرنا پہلا قدم ہے۔ ندیم الطاف صاحب چلیے بیٹھے، یہ پہلا قدم ہے، اور اس سے دنیا کے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ دے مین بزنس، یہ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ جو ہمارا ٹوٹل ہمارے بجٹ میں سود کا حصہ ہے، اس کا نصف سے زائد یہاں کے حرام خور لے رہے ہیں، یہاں کے سود خور، یہ جنہوں نے ڈیفنس سے اور رکھے ہوئے ہیں اپنے پاس، ڈیفنس کے یہ سرٹیفکیٹس ہیں اور فلاں ہے، زیادہ رقم جو ہے باہر نہیں جاتی، اس ملک کے اندر دی جاتی ہے سود خوروں کو۔ پہلے اس کا اعلان کرو، جو لے چکے ہو لے چکے، آئندہ ایک پیسہ نہیں ملے گا۔ لکم رؤوس اموالکم، پھر ہمیں باہر بھی بات کرنے کا موقع ہوگا۔ اور یہ جان لیجئے باہر بھی بات مانی جاتی ہے قوم کی، جب یہ معلوم ہو کہ یہ قوم مرنے کو تیار ہو گئی ہے، یہ بھوکی مرنے کو تیار ہو گئی ہے، تو پوری دنیا آپ کی بات مانے گی، آپ کے ساتھ آپ کی سطح پر معاملہ کرنے کو تیار ہوں گے۔ بہبود آبادی کا اسلامی مملکت میں کیا تصور ہے؟ بہبود آبادی سے کیا مراد ہے آپ کی؟ میں نے تو بتایا ویلفیئر اسٹیٹ ہے، اسلام کی کفالت کی ذمہ داری پوری جو ہے اسلامی ریاست لیتی ہے۔ محمد صدیق صاحب، اگر ہمارے یہاں نظام خلافت ہو گیا تو کیا ہمارے یہاں کے سارے فرقے اس کو قبول کر لیں گے؟ یہ اصل میں ایک بہت بڑا چور دروازہ ہے جو اسلام کے دشمنوں نے کھولا ہوا ہے۔ میرے نزدیک اس ملک میں اتنی بڑی بات ہوئی تھی، قرارداد مقاصد کے پاس ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد اس ملک کے تمام مکاتب فکر کے 32 علماء نے 22 نکات تھے، علماء کی تعداد زیادہ تھی، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی، سب نے اصول بنا دیے تھے، یہ 22 اصول ہیں، دستور بنا دو اس پر، ہم سب قبول کر لیں گے۔ اس کے بعد بھی فرقہ پرستی کا رونا روتے ہیں، یہ وہ روتے ہیں جو جانا نہیں چاہتے اسلام کی طرف، انہوں نے تو حجت قائم کر دی تھی۔ پھر یہ جو آئے تھے فیملی لاز، ان پر شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث سب نے کہا یہ غیر اسلامی ہے، سب کا یہ ڈاکیومنٹس موجود ہیں اس ملک کے اندر۔ لہذا اصل بات کیا ہے؟ فرقوں میں اختلاف زیادہ تر عبادات میں ہے۔ عبادات کے اندر ہر شخص کو آزادی ہوگی، وہاں تو غیر مسلموں کو آزادی ہوگی، تو مسلمانوں کو کیوں نہیں ہوگی؟ جو یہاں ہاتھ باندھنا چاہے یہاں ہاتھ باندھے، جو ہاتھ کھول کر پڑھنا چاہے ہاتھ کھولے، زیر ناف باندھنا چاہے زیر ناف باندھے، کوئی کسی اوپر جبر نہیں ہوگا۔ کوئی سورج کے غروب ہوتے ہی روزہ کھولنا چاہتا ہے، کوئی 10-15 دن بعد کھولو بھائی، تو اپنی فقہ کے مطابق۔ لیکن یہ ہے کہ جو ملکی نظام ہوگا وہ کتاب و سنت کے مطابق ہوگا، اور اس میں قانون سازی ہوگی، جو اصل جو لیجسلیچر ہے وہ کرے گی۔ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کوئی چیز کتاب و سنت کی نفی کر رہی ہے، تب وہ ختم ہوگی، ورنہ نہیں۔ محمد طاہر صاحب، آپ نے سلام کیا یا آپ طاہر صاحب ہیں؟ طاہر صاحب نہیں ہیں، ہیں۔ پاکستان کا شیعہ رافضی ٹولہ خلفائے راشدین کی خلافت کا منکر ہے۔ ہمارے ہاں تو ایک شیعہ عالم دین نے آ کر کہا تھا ہم نظام خلافت کی تائید کرتے ہیں۔ سید ہادی نقوی، وہ چونکہ شیعہ مولوی نہیں ہے، ویسے مولوی ہے، ان کے فارغ ہیں، لیکن وہ آرکیٹیکٹ ہیں، وہ آئے ہمارے ہاں، انہوں نے خطبہ دیا، انہوں نے کہا ہم نظام خلافت کی تائید میں ہیں۔ بلکہ تازہ جو ندائے خلافت ہے پڑھ لیجئے، ایک عیسائی کا خط پڑھ لیجئے، اس میں اس نے کہا ہم اس نظام کے حق میں ہیں، اور بدقسمتی سے آج تک مسلمان مولویوں نے یہ نظام بتایا ہی نہیں ہمیں۔ یہ عیسائی کا خط ہے، اس کے پتے کے ساتھ جو چھپ گیا ہے ندائے خلافت کے اندر۔
دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی فرقہ نہیں ماننا چاہتا نہ مانے. سوال یہ ہے کہ کیا وہاں پر جو انہوں نے نظام قائم کیا تھا سنیوں سے پوچھ کے نافذ کیا تھا؟ یہ تو آپ اور میں کرنے کو تیار نہیں. اصل میں تو حرام خوری تو ہمارے اندر پر پھنسی ہوئی ہے، ہم کچھ کرنے کو تیار نہیں. وہ شیعوں پر الزام، فلاں پر الزام، مولویوں پر الزام، فلاں پر الزام. پہلے یہ سوچئے کہ اپنے گریبان میں جھانکیے، اپنی ذات پر اپنے گھر میں اسلام نافذ کرنے کو تیار ہیں؟ پھر مل جل کر ایک امیر کے ساتھ سم و تعاہد کا عہد کرنے کو تیار ہیں؟ اگر یہ کر سکتے ہو تو دنیا کی کوئی طاقت راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. یہ نذیر احمد میمن صاحب، یہ سوالات تو بہت آ گئے ہیں. یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ 14 صدی میں امام مہدی آئے گا. یہ 14ویں صدی تو کبھی کے بیت چکی. نذیر احمد صاحب کس دور میں رہ رہے ہیں آپ؟ امام مہدی آئے گا، وہ 14ویں صدی تو گئی، 14 صدی آپ لکھ رہے ہیں. محمد ابراہیم شہزاد صاحب، موجودہ الیکشن انگریزوں کی چھوڑی ہوئی بیساکھی ہے. ایک طرف عورت نمائندگی کر رہی ہے جو اسلام میں عورت کی حکمرانی کی سخت ممانعت کی گئی ہے، دوسری طرف نواز شریف صاحب ہیں جو چڑھاوے بھی چڑھا رہا ہے، غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، سود در سود کی اسکیمیں چلا چکا ہے. تیسری طرف علماء ہے، موجودہ جمہوریت کو مسلمانوں کا نجات دہندہ سمجھ رہا ہے، شریعت کی ایک بوند بھی نافذ نہیں کر سکے. اب آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتائیں کہ ووٹ کس کو دیں؟ کیا ہماری نجات کا ذریعہ موجودہ جمہوریت ہے؟ تفصیل کے ساتھ نوجوان نسل کو سمجھائیں. دیکھیے اس میں بھی میرا اختلاف ہے توکل صاحب سے. وہ میزبان ہے، میں مہمان ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال اختلاف ہے. ہمارے ہاں تنظیم اسلامی میں یہ طے ہے، ہمارا کوئی رکن تنظیم اسلامی میں جو شامل ہے ووٹ دے سکتا ہے بشرطے کہ 2 شرطیں پوری ہو جائیں. ایک تو جو امیدوار ہو جو پابند شریعت ہو، جہاں تک ہم دیکھ سکیں. اگر وہ شریعت کا پابند نہیں تو ہم اس کے ہاتھ میں ووٹ دے کر گویا کہ ہم بھی اس فسق و فجور کی تائید کر رہے ہیں کہ جو اس کی زندگی میں ہے. اور حدیث شریف ہے من مشى مع فاسق ليقويه فقد اعان على هدم الاسلام. جو شخص کسی فاسق کے ساتھ چلا اسے تقویت پہنچانے کے لیے اس نے اسلام کی عمارت کو کھودنے میں اور گرانے میں مدد دی. تو ہم نہیں دے سکتے ووٹ اس شخص کو کہ جو پابند شریعت نہیں. گھر میں کیا کرتا ہے ہمیں نہیں پتا، باہر جو کچھ بھی ہے اس کا طرز عمل شریعت کے پابندی. نمبر 2، کسی ایسی جماعت کے ساتھ شامل نہ ہو کہ جس کے منشور میں کوئی شے خلاف اسلام ہو سکتا ہے. سادہ لاء ہے، نیک آدمی ہے، خود تو پابند شریعت ہے، لیکن کسی ایسی جماعت کے پھندے میں پھنس گیا ہے کہ جس کے منشور میں کوئی شے خلاف اسلام ہے، اس کو بھی ووٹ نہیں دیں گے. کوئی کمپنی پروویڈنٹ فنڈ پر انٹرسٹ دیتی ہے؟ یہ دیکھیے سوالات جو فقہی ہیں وہ میری آج کا موضوع نہیں ہے. بینکنگ سسٹم کا کیا الٹرنیٹو ہے؟ میں بتا چکا ہوں. اسلام میں 2 شکلیں ہیں، شراکت، مزاربت. اسلام کا نظام صدیوں تک چلا ہے اس کے اوپر. ہمارا نظام سیاست تو بہت جلدی جو ہے خراب ہو گیا تھا، ملوکیت آ گئی تھی. نظام معیشت بہت عرصے تک جو ہے اسلام کے مطابق چلا ہے اور عظیم مملکتیں چلی ہیں، اور وہ اسی شراکت اور مزاربت پر کاروبار ہوئے. عبد الماجد صاحب، آپ نے فرمایا کہ پارلیمانی نظام بے شمار خامیوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کی واحد جامع اسلامی جماعت اسلامی اس نظام کے تحت چلنے کو تیار ہے. یہ تو سب تیار ہے. واحد جامع جماعت آپ کو نظر آ رہی ہے. دیوبندیوں کو واحد جامع جماعت اپنی JUI نظر آتی ہوگی، اور بریلویوں کو واحد جامع جماعت جو ہے وہ JUP نظر آتی ہوگی، اور سب سے بڑھ کر واحد جامع جماعت تو جمعیت اہل حدیث ہوگی. تو یہ واحد جامع جماعت کا تو آپ کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے، لیکن یہ سب کے سب پارلیمانی نظام کے اوپر متفق ہیں. مجھے ان سے اختلاف ہے، میں نے عرض کر دیا، جو خرابیاں ہیں وہ سامنے آ گئیں. آج بھی سمجھ میں نہ آئے گا تو اندھا ہے وہ شخص جو پارلیمانی نظام کی خرابیوں کو آج بھی نہیں سمجھ سکتا. یہ 4 مہینے جس بحران کے اندر سرسام میں سے پوری قوم گزری ہے، اس کا سبب کیا ہے سوائے اس نظام کے؟ یا آپ صدارتی نظام بنائیے تو صدر کے ہاتھ میں اختیار ہوگا. پارلیمانی نظام میں صدر جو ہے کاہے کے لیے بٹھایا آپ نے؟ نام اسے دیتے ہیں، یہ ہمارا جو ہے تمام آرمڈ فورسز کا بھی سب سے ذمہ دار یہی ہے، ریاست کا سربراہ یہی ہے، اور اسے بنانا چاہتے ہیں چودھری فضل الہی. تو اس سے بڑی کوئی بے وقوفی کی بات ہے؟ جو ریپرزینٹ کر رہا ہے پوری ریاست کو، اس کے ہاتھ میں تو اختیار ہی کوئی نہیں، اور جس کی جان جو ہے ان لوٹوں کے اور گھوڑوں کے ہاتھ میں ہے جو بکنے والے ہیں، وہ گویا کہ سارے اختیارات کا مالک بن گیا. تو اس سے زیادہ ان نیچرل، اس سے زیادہ ان لاجیکل نظام اور کوئی نہیں. جتنی شدت کے ساتھ آپ نظام خلافت کو تمام بیماریوں کا حل سمجھتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ ملک میں موجود بے شمار اسلامی جماعتیں اس کا کبھی تذکرہ نہیں کرتی؟ یا آپ ان سے پوچھئے، مجھ سے سوال نہیں کر سکتے آپ. یہ محمد زعیم مہدی صاحب ہیں،
نظام خلافت کے لیے آخر کس صاحب کو تجویز کیا جائے گا؟ آدمی ہوگا وہ، کوئی بہرحال فرشتہ تو نہیں آئے گا، وہ تو ظاہر بات ہے آج بھی کسی کو آپ منتخب کرتے ہیں انسان ہی ہوتا ہے، البتہ یہ اسکریننگ اس کی کیجئے، یہ ہم نے لکھا ہے اپنے اس پورے 4 پمفلٹ کے اندر، مل جائے گا آپ کو، اس کے پوچھیے آپ کی جائیداد کیا ہے، کہاں سے آئی ہے، اسکریننگ کیجئے، وہ اسکریننگ تو اب بھی ہونی چاہیے۔ ہمارے دستور میں دفعہ 62-63 میں لکھا ہوا ہے کہ ان تمام نمائندوں کی اخلاقی اور یہ جو ہے چھان بین کرو، کرتا کوئی نہیں، انتخابی اخراجات اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے لیکن ہو رہے ہیں۔ تو یہ تو در حقیقت ہم اس دور کے قانون کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں، خلافت کے نظام میں، جس کو تزکیۃ الشہود کہا جاتا ہے۔ اسلامی نظام عدالت میں ہر ایرے غیرے نتھو غیرے کی شہادت قبول نہیں ہوتی، پہلے اس جو گواہ بن کر آتا ہے پہلے اس کا حساب کتاب لیا جاتا ہے، کہاں سے کھایا اور کہاں سے یہ مال بنایا تم نے، پہلے اس کا حساب دو تو پھر تمہاری گواہی مانی جائے گی۔ تو ظاہر بات ہے اس کو 100 سے ضرب دے لیجئے، اسی طرح کی چھلنیوں میں سے گزار کر خلیفہ کو لائیے انتخاب لڑنے کے لیے۔ کیا ملک کی تمام جماعتیں؟ بھائی تمام جماعتوں کا میں نمائندہ نہیں ہوں، مجھ سے میری بات پوچھیے آپ صرف۔ دینی جماعتیں الیکشن میں مطلوبہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتی بلکہ تاکہ نظام تبدیل ہو جائے، اس صورت میں بی بی یا نواز شریف کی جماعت میں سے کس کو سپورٹ کیا جائے؟ آپ خود فیصلہ کیجئے۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ ان سب کو چھوڑ کر نظام خلافت کے لیے سر سے کفن باندھیں۔ ووٹ دینے کے لیے جو میں نے کہا ہے کہ آپ دیکھ لیجئے پہلے وہ شخص جو ہے وہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں، اور کسی ایسی پارٹی سے تو نہیں ہے کہ جس کے دستور میں اور منشور میں کوئی شے خلاف اسلام ہو، پھر آپ دیکھ کر ووٹ دینا چاہیں دیجئے۔ سید محمد جمیل صاحب، آپ کی تبلیغ کے عین مطابق ہم نے پہلے پیغام اسلام آگے بڑھایا ہے، کیوں نہ اس کا مرکز اس وقت دنیا کی طاقتور ترین مملکت صرف اور صرف امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کو بنایا جائے۔ تبلیغ ان کو اپنی مادری زبان ہی میں، اور اس کے لیے تنظیم اسلامی نے کیا کیا اقدامات کیے ہیں۔ اصل میں آپ کی بات بہت صحیح ہے، لیکن یہ کہ اصل جو ہمارے سامنے اسوہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے ایک ملک میں انقلاب برپا کیا، پہلے دن سے آپ نے تبلیغ کے اپنے نمائندے نہیں بھیجے کہیں، حالانکہ جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا آپ کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہت دولت تھی، آپ نے جو 15 برس بعد بھیجے ہیں اپنے ایلچی خطوط دے کر ہرقل کے نام اور جو کسرا کے نام، کیا آپ اس وقت نہیں دے سکتے تھے؟ لیکن نہیں، مذاق ہی اڑتا نا یہ کون ہے۔ لیکن جب آپ نے اپنے ملک میں وہ پوزیشن حاصل کر لی کہ صلح حدیبیہ کرنی پڑی ہے، قریش کو تسلیم کرنا پڑا، محمد از اے پاور ٹو ریکن ود صلی اللہ علیہ وسلم، آج اب محمد ایک طاقت ہے اور ہمیں صلح کرنی پڑ رہی ہے ان سے، تب اس کے بعد آپ نے خطوط لکھے، اس سے پہلے نہیں لکھے۔ ویسے یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بتا دوں امریکہ وغیرہ میں بھی الحمدللہ اب بڑی کثیر تعداد میں جن کو وہ کہہ رہے ہیں خوف زدہ ہو کر فنڈامنٹلسٹ، ایسا نوجوان، عرب نوجوان، ہندو پاکستان کے نوجوان جو مجھ سے اور آپ سے زیادہ، اپنے حلیے میں بھی زیادہ مسلمان نظر آتے ہیں، مجھ سے اور آپ سے سب سے زیادہ، وہ وہاں موجود ہیں، اور ان کو تقویت پہنچانے کے لیے جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں کر رہے ہیں۔ میں 1 مہینے سے زائد جو ہے اس سال میں پہلے لگا کر آیا تھا امریکہ، اب پھر جا رہا ہوں اور پھر ان کے لیے انشاءاللہ تعالی وہاں محنت کروں گا، اور وہاں میں کوشش کرتا ہوں کہ انگریزی ہی میں ان سے گفتگو ہو۔ سود کا متبادل نواز مانگ رہے ہیں ابراہیم شہزاد صاحب، مجھے خوشی ہے آپ حضرات کی جو دلچسپی اتنی آپ نے محسوس کی ہے، میں اس پر واقعتاً دلی خوشی محسوس کر رہا ہوں، اگرچہ وقت کا مجھے احساس ہو رہا ہے، لیکن وقت تو میرے لیے گزر رہا ہے، وہ آپ کے لیے بھی گزر رہا ہے۔ عرض یہ ہے کہ آپ اپنی جماعت کے ذریعے روح کو تو گرما دیتے ہیں، لیکن نوجوان نسل کو جسمانی طور پر کمانڈروں کی تعلیم کیوں نہیں دیتے؟ یہ بھی میرے نزدیک سنت نبوی کے خلاف ہے۔ جب آپ دعوت دیتے ہیں تو سیکھے سکھائے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں۔ کیا مکے میں حضور نے اپنے ساتھیوں کو کوئی عسکری تربیت دی تھی؟ جب مرحلہ آیا وہ لوگ آ گئے۔ آپ نے سنا ہوگا جب اندرا گاندھی نے فوج کشی کی تھی گولڈن ٹیمپل پر، وہاں جو ڈیفینڈ کرنے والا تھا وہ ایک ریٹائرڈ میجر جنرل تھا سکھ، تو گویا کہ وہ سکھ جو کہ رہے تھے ہندوستان کی فوج میں، انہوں نے ہی وہاں پر جو ہے مقابلہ کیا ہے، اور وہ تو وہاں سے ٹریننگ لے کر آئے ہوئے تھے۔ اصل کام ہے دعوت، اور اصل کام ہے اپنی زندگی کو بدلنا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وہ لوگ آ جائیں گے کہ جن کے اندر وہ صلاحیت ہوگی۔ محمد نذیر الدین خطیب صاحب، یہی کام جماعت اسلامی اور دوسری مذہبی جماعتیں کر رہی ہیں، اگر آپ کی تنظیم بھی ان سے اتحاد کرے تو یہ اتحاد مستحکم اور مضبوط ہو سکتا ہے، ملک کو قوم کے لیے نور علی نور ثابت ہو سکتا ہے۔ جماعت اسلامی سے اتحاد کے لیے میں نے مستقل سال ہر سال سے پیشکش کی ہوئی ہے، الیکشن کے راستے کو چھوڑ کر
ایجیٹیشن کے راستے پر آؤ، میں اپنی تنظیم وائڈ اپ کروں گا تمہارے ساتھ شامل۔ تبلیغی جماعت اگر امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر بھی کرے اور اپنی تقریروں میں یہ اعلان کرے کہ ہمارا مقصد نظام خلافت کا قیام ہے، تو میں اپنی تنظیم ختم کر کے ان کا خادم بن جاؤں گا۔ لیکن یہ کام وہ نہیں کریں تو میں اپنا وقت ضائع کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ پھر جو بھی میرے پاس مہلت عمر ہے، جو کام میں صحیح سمجھ رہا ہوں اس کے مطابق اس کو لگاتا رہوں گا۔ اور سوال مت لیجئے۔ اب ولی جان صاحب، غذا کے ذہن، اتنے لمبے لمبے آپ نے دو صفحے پر سوال لکھ دیا ہے۔ اب یہ کوئی بھینس کے گوشت کے بارے میں کوئی خرابی بیان کر رہے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ یہ جی نہیں، اتنا لمبا کیسے پڑھوں گا آپ کو سوال۔ مسعود حمید صاحب، خلافت کی رائے کے لیے جہاد کا کیا طریقہ؟ جہاد میں نے بیان کر دیا، میدان میں آئے نہی عن المنکر بالید کے لیے، طاقت سے بدی کو روکنے کے لیے، اس پر آپ پر گولیاں چلیں جانے دیں۔ یہ ون وے جنگ ہے جو ایرانیوں نے لڑ کر دکھائی ہے۔ وہ میدان میں آئے، ہزاروں نے جانے دیں، انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھایا، لیکن پھر شاہ کو بھاگنا پڑا۔ وقار حسین شیخ صاحب، میرے 3 سوال ہیں جو کہ آج کی تقریر سے بالکل الگ ہیں۔ ہمیں خلافت میں خلیفہ کا انتخاب ووٹوں کے ذریعے سے ہوگا، موجودہ پارلیمانی نظام میں بھی الیکشن کے ذریعے سے نمائندے چنے جاتے ہیں، تو پھر جمہوریت اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ جمہوریت اور اسلام میں فرق نمبر 1 یہ ہے کہ جس جمہوریت میں اوپر یہ طے ہو کہ کتاب و سنت کے خلاف کوئی کام یہاں نہیں ہو سکتا، وہ جمہوریت اسلامی ہے۔ معنی یہ ہوا کہ حاکمیت انسانوں کی نہیں ہے، حاکمیت اللہ کی ہے، خلافت انسانوں کی ہے۔ اب وہ پارلیمانی بھی ہو سکتی ہے، صدارتی بھی ہو سکتی ہے، لیکن صدارتی خلافت سے قریب تر ہے، زیادہ معقول ہے، زیادہ صحیح ہے۔